بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، جو حضرات میرے ساتھ درس میں مسلسل جڑے ہوئے ہیں کسی بھی ذریعے، آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الفلق کا مطالعہ کیا جائے گا. ہر لحاظ سے ہر الفاظ کے اوپر لفظ بائی لفظ مائکروسکوپ لگا کے ایک ایک لفظ کو پڑھا جائے گا اور اس کے زاویوں کو سمجھا جائے گا، کیونکہ بہت وقت سے میں اس طرح کی گفتگو چاہتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس صورت کے اندر دوسری آیت میں عطا فرمائی، تاکہ کچھ زاویے ہیں جن کو کھولا جائے، کچھ باتیں ہیں جن کو بتائی جائیں، کچھ معاملات ہیں جن کو واضح کیا جائے، کیونکہ وہ ویسے نہیں جیسے وہ نظر آ رہے ہیں، وہ ویسے ہیں جیسے ان کے ہونے کا حق ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس دوسری آیت میں بھی مکمل کروں گا. اور جو حضرات کیونکہ نئے جڑے ہیں ان کے لیے یہ میں پھر اشارتاً بیان کر دوں کہ ہم ایک گروپ شروع کر چکے ہیں جس کے اندر انشاءاللہ ہم اختتام پر پہنچے ہیں. قرآن مجید کی آخری 10 سورہ کی کیا اہمیت ہے، اس کے اندر ہم نے گروپ وائز شروع کیا ہوا تھا کہ اس 10 سورہ کے اندر پہلی 4 سورہ 2 سورہ کے جوڑوں کی شکل میں ہے. سورۃ الفیل اور سورۃ القریش ایک جوڑا، سورۃ المعون اور سورۃ الکوثر ایک جوڑا، اور اس کے بعد 6 صورتیں جو ہیں وہ 6 سورہ کے گروپ کی شکل میں ہے، جس کے اندر سورۃ الکافرون، سورۃ النصر اور سورۃ اللحب. سورۃ اللحب اور سورۃ النصر ایک جوڑا ہے، مگر جو تیسری صورت ہے پریزائڈنگ پوزیشن میں کری، جو ان دونوں صورتوں کو واضح کرتی ہے، جس کی میں نے مثال پچھلی دفعہ مستطیلی شکل میں بھی دی تھی کہ اگر آپ اس سائڈ میں دیکھیں تو. اس کے بعد آخری 6 سورہ کا ایک گروپ جس کے اندر سورۃ الاخلاص ایک پریزائڈنگ پوزیشن میں، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اسی کا ایک حصہ ہے آگے، جس کو آج انشاءاللہ تعالی ہم نے سورۃ الفلق پہ شروع کیا ہے. جوڑوں پہ متعلق میں آج اس لیے گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ اس کے صورت کے اندر کچھ ایسی تمہیدی گفتگو ہے جو میرا ایک اپنا ذوق ہے، اور اسی ذوق کے مطابق میرا ایک طریقہ کار ہے. قرآن مجید کو ویسے تو وہی طریقے ہیں، کوئی طریقہ خاص اس میں نہیں ہے کہ کوئی بھی بات کی جائے تو بغیر دلیل کے نہ ہو، کوئی بات ہو جو ہمیں آسان کر دے، جوڑ دے. یعنی کہ 1443 ہجری پہلے یہ اللہ کا کلام جو نازل ہوا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آج کے دور کے ان تیز اور رفتار سے بھرے ہوئے شخص جن کی جلدی ان کی دعاؤں میں بھی ملتی ہے، ان کی سوچ میں بھی ملتی ہے، اور ان کے معاملات میں بھی ملتی ہے، ان کو کہا جائے گا تحمل. یہ معاملہ صرف تمہارے رب کا ہے، یہ ذوق تمہارے صرف رب کا ہے، یہ شوق تمہارے صرف رب کا ہے، کیونکہ وہ صرف کہتا ہے کرنے کے لیے کن فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے. انسان اس رفتار کا مالک نہیں. جب انسان نے اس رفتار کو پکڑنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اصلاح کے لیے 2 پناہ دینے والی صورتیں عطا فرمائے.
کہ ٹھہرو، تمہارے اندر کچھ نفس بھی ہے، ٹھہرو، اس نفس کے اندر ایک مواد ہے، جیسے بچھو کا کاٹنا یہ اس کی عادت ہے، یہ اس کا شوق نہیں ہے، یہ اس کی عادت ہے، وہ زہر پھیلانا اس کی عادت ہے، تو ٹھہرو، ایک نفس میں بھی زہر ہے، اس کو تحمل سے نکالو اور اپنی زبان پہ لگام رکھنا۔ وہ ہے حسد، جو زبان سے تو نہ نکلا مگر آنکھوں کی رفتار سے ایسا ہے کہ انسان کو چیر کر نکل جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں نے اس تمہیدی گفتگو کے اوپر لفظ بہ لفظ آپ کو سمجھاؤں گا کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کس طرح انسان کے لیے ایک پناہ کا کام کر رہی ہے، پناہ دے رہی ہے، کس کو؟ انسان کو، کس کی؟ اللہ کی۔ تو یہ بات انشاءاللہ تعالی اس میں واضح کروں گا۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات عرض کر دوں، کیونکہ یہ ذوق کے ساتھ ساتھ آپ کا شعور بھی بیدار کرنا ضروری ہے۔ کلام، تعلیم اور کلمات کے اثرات ہوتے ہیں، جو اس کی سب سے بڑی مثال دعا کیوں کرتے ہو؟ جبکہ نماز تو تم نے پڑھ لی، بتا دیا مجھے یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ دے، یا اللہ مجھے ربنا آتنا فی الدنیا دے، حسنتاؤں دے، وفی الآخرت حسنتاؤں دے، اللہم صلی علی، دعا بھی مانگ لی، ہر معاملے سے بھی پاک ہو کے بتا دیا، اور اللہ کی برائی بھی عطا فرما کہہ دی کہ سبحان ربی الاعلی۔ تو پھر وہ کرنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے ہر انسان اپنی زبان میں مانگتا ہے، کوئی انگریزی میں، کوئی اردو یا پنجابی، وہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ انسانی نفس ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ ہاں کچھ ایسی بات ہے جو اپنے اور اس کے زبان میں کر جو تجھ کو بھی تسلی ملے۔ تو کلمات کے اثرات ہیں، دعاؤں کے اثرات ہیں، معاملات کے اثرات ہیں، تو کیا ممکن نہیں کہ قرآن مجید کے بھی کوئی اثرات ہوں گے؟ اور ان میں پائی جانے والی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جانے والی خاص اہم ترین صورتیں، ان کی کوئی وجہ ہوگی۔ پناہ کس چیز کی؟ تمہارے اندر جو رگوں میں دوڑ رہا ہے شیطان، یہ اس کی پناہ کی صورتیں ہیں۔ تو یہ صورتیں جب سے بھی میں نے پڑھنی شروع کی ہیں، اس کا مطالعہ کیا ہے، کچھ وسوسے ہیں جو زیادہ بھر گئے ہیں، ورنہ تو باقی بھی آپ چیزیں پڑھتے ہیں، مگر ہر صورت کا اپنا ایک ذوق ہے، اپنا ایک شوق ہے، اپنی ایک خوشبو ہے اور اپنی ایک تاثیر ہے، اس کے بغیر وہ نازل نہیں ہوئی۔ میں نے یہ بات ہزارہ مرتبہ کہا ہے اور یہ بات فیکٹ ہے، قرآن مجید بے مطلب، بے مقصد، بے معنی طور پر وقت پر نازل نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جہاں جہاں جو مشکل آئی، یہ فیصلہ تب نازل ہوا۔ تو آج کے دور میں یہ فیصلہ کیسے نازل ہوگا؟ اس کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے، کہ آج اگر میرے پاس کوئی پریشانی یا وسوسے کا معاملہ آ گیا ہے، کوئی شادی بیاہ ہے، ایک مثال ہے، شادی بیاہ ہے، تو اس میں سب سے زیادہ کیا پایا جائے گا؟ حسد، کیونکہ کرنے والے کو تو کوئی پرابلم نہیں، اس نے تو اپنی رفتار سے ایک فیصلہ کر لیا کہ میں اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا یا نبھاؤں گی۔ تو اس کو کن اثرات نے روکنا ہے؟ حسد۔ کہیں یہ نہ کر بیٹھوں کہ میں اس کو اس سے زیادہ کر دوں، کہیں یہ نہ کر بیٹھوں کہ اس کو اس سے کم کر بیٹھوں۔ اسی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے وہ حسد کے ڈر میں بیٹھا رہے گا کہ کہیں میں زیادہ نہ کر دوں، لوگ مجھے زیادہ بات نہ کریں۔ تو یہ اسی طرح کے معاملات سے بھی بالاتر کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر ہیں، وہ ہے نفس امارہ، یہ بارود تمہارے اندر موجود ہے۔ تو مطالعہ پہ شروع کرتے ہیں، تاکہ میں نے تمہیدی گفتگو اس پہ کافی کرنی ہے، تاکہ آپ کو لفظ بہ لفظ سمجھ آ سکے۔ جو خاص کر اس صورت کے اندر جو مجھے خصوصی انس ہے، وہ دوسری آیت کے اندر ایک لفظ ہے، اور اس کا مطالعہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان مفسرین کے ذریعے آپ تک پہنچایا، محدثین کے ذریعے آپ تک پہنچایا، اور سب سے پہلے اس کو خود سمجھا۔ ان دونوں صورتوں کو سب سے پہلے، کیونکہ یہ دو صورتیں بہت
جس طرح میں آپ کو کہہ دوں، جیسے کہ آپ یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ خوبصورتی کے معاملات نظر آ رہے ہیں کہ کمرے کے باوجود ایک چھوٹی سی چیز اس پورے کمرے کی دیوار کے اوپر، جو کہ بہت بڑی 20-15 فٹ، اس دیوار کی خوبصورتی کو نمایاں کر دیتی ہے اور نکھار دیتی ہے، وہ اتنی سی چیز۔ میں نے بھی قرآن مجید کو جب بھی اپنی آسانی کے لیے سمجھا ہے تو میں نے قرآن کو ایک گھر کی طرح زاویے کی شکل میں پایا کہ قرآن کیا ہے، ایک گھر کی طرح ہے۔ اس کے اندر ہر انسان جا سکتا ہے، جیسے کوئی بھی مہمان آ سکتا ہے، آپ اس کو ویلکم کریں گے، آئیں۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو آپ ہر وقت بڑی آسانی سے، بے ترتیبی سے، بے سپیڈی سے، جس طرح ہم جلدی سے پڑھ جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یا اسی طرح سورۃ البقرہ، یا کئی ایسی صورتیں، سورۃ الیاسین، اسی طرح سورۃ النحل، اور اسی طرح سورۃ الملک، کئی صورتیں ایسے۔ تو گھر کے ایک حصہ ہے جہاں ہر انسان آ سکتا ہے، آپ کا ڈرائنگ روم، وہاں ہر کوئی آ سکتا ہے۔ یہ ویسی ہے کہ کوئی بھی آئے گا، ہر وقت آئے گا، جب مرضی آئے گا، اس میں دیکھے گا کچھ اچھی چیزیں لگی ہیں، کچھ پیاری چیز، تو آپ کو اس طرح صورتیں نظر آ رہی ہیں، خوبصورت اس گھر کو نظر آ رہی ہیں۔ مگر کچھ کمرے ایسے ہیں جہاں پر جانے کی عام بندے کو اجازت نہیں ہے، عام بندے کو نہیں جا سکتے آپ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی مہمان ہو تو آپ اس کو ایسے ہی منہ اٹھا کے اپنے اس کمرے میں لے جاؤ۔ کچھ کمرے ایسے ہیں جو بڑے خاص ہیں، ان میں پہلا کمرہ بیٹھک آ جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ڈرائنگ روم، وہ بیٹھک آ جاتی ہے۔ وہاں پر آپ کے صرف چند خاص بندے آ سکتے ہیں، وہاں پر کچھ سجاوٹ ہے، کچھ معاملات، وہ خوبصورت صورتیں ایسی ہیں جو روشن ہیں، تابناک ہیں۔ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، الزہراوین، جن کو ہمارے نبی نے فرمایا خوبصورت صورتیں، اذا زلزلت الارض، ایک دفعہ پڑھو آدھے قرآن مجید کا چوتھے حصے کا سورۃ الاخلاص، یہ خوبصورت صورتیں اس کے اندر سجی ہوئی ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اس پورے قرآن کی زاویے کو چمکا رہی ہیں۔ ایک ان سے بھی بھر کر کمرہ ہے جو آپ نے اپنی مرضی سے، اپنے شوق سے، یا دوسرے الفاظ میں بولوں تو شوق اور مرضی اور خوشی، ان تینوں کے برعکس بھی ایک ڈر، ایک خوف کہ یہاں پر جو عام چیزیں ہیں وہ عام نہیں ہیں، وہ بہت قیمتی چیزیں ہیں، بہت عام چیزوں میں سے نہیں ہیں، وہ ایک کمرہ خاص ہے۔ اس میں ہر بندے کو جانے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں جا سکتا، سوائے خود بھی جب وہ جائے گا تو خوف سے کھولے گا اس کو کہ میں اس کو نہیں کھول سکتا۔ وہ ہے میرے اس کمرے کے ایک حصے میں پڑے ہیں میرے اعمال، میرا وہ معاملہ جس کو وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ پیٹ اٹھا دو تو کپڑا اٹھا دو تو پیٹ نظر آ جائے، تو وہ میرے اعمال وہاں پڑے ہیں۔ اس کمرے میں ہر کسی کو جانے کی اجازت ہے، اور اسی اعمال کے پاس ہمارے پاس پڑی ہیں ان کو صحیح اور درست کرنے کی کچھ ایسی اہم ترین صورتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر اتارا ان معاملات میں، ان مشکلات میں جب وہ بھی پریشان تھے۔ واقعہ ایلا، نکاح کی کچھ اہم احادیث، معاملات، ایسے واقعات، اور ان میں پڑھنے والی المعوذتین، پناہ مانگنے والی صورتیں۔ اسی طرح بہترین وہاں پر پڑھی ہیں سورۃ الاخلاص، قل یا ایھا الکافرون، چاروں کل وہاں موجود ہیں۔ اسی طرح وہاں بہترین سورۃ الملک وہاں پر پڑھی ہوئی ہے اپنے رزق کو بہتر کرنے کے لیے، جب کوئی مر جائے تو وہاں سے خوبصورت صورت اس کے ذریعے اس کے لیے پناہ طلب کرو، سورۃ الملک وہاں پڑھی ہے، سورۃ الیاسین، دل کو تسلی دینے۔ تو یہ وہ جگہ ہیں، ان جگہوں میں سے آج میں آپ کو کیونکہ میرا یہ زاویہ ہے تو اس کمرے میں سے میں نے آج آپ کو اس صورت کا معائنہ دیکھا تو المعوذتین، سب سے زیادہ حسد سے بچنے کا، نفس امارہ سے بچنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے خود دعا فرمائی کہ یہ پڑھو۔ ایک وہ دعا ہے جو تم اپنے زاویوں سے بناتے ہو، اور ایک وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کے ذریعے کہی کہ یہ پڑھو، تم پہ بھی نظر بند لگ سکتی ہیں۔ دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ پڑھو حضرت اسماعیل اور اسحاق کے لیے،
یہ وہ چیزیں ہیں۔ تو آج اس صورت کا مطالعہ میں نے تھوڑی سی اس کی شان بیان کی۔ ان دو صورتوں کو المعوذتین کہا جاتا ہے، کچھ جگہوں پر المعوذتان بھی بولا گیا ہے، تا زبر بولا گیا ہے، مگر صحیح لفظ ہے المعوذتین۔ المعوذتین، دو پناہ میں دینے والی، جبکہ اس کو کہا گیا ہے پناہ میں لینے والی، جبکہ یہ پناہ نہیں دیتی، پناہ میں دیتی ہیں۔ اس کے ذریعے آپ پناہ طلب کرتے ہو، کس کی؟ اپنے رب کی۔ ایسے ہی المعوذتین کیسے بنا، یہ لفظ کیسے بنا، کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے اور اکثر احادیث انشاءاللہ تعالی وہ بھی میں آپ کو بیان کروں گا کہ المعوذتین کیسے بنا، یہ لفظ کیسے وجود میں آیا۔ یہ وجود میں آیا ہے دو لفظوں سے، ایک اعاذ اور عوذ، اور ایک اعوذ اور دوسرا یعوذ۔ اعاذ کا مطلب ہے پناہ طلب کرنا، پناہ مانگنا، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح یہ لفظ کا ایک لفظ استعمال ہوا جب حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، اور ان کی ولادت پر ان کے والد نے یہ دعا فرمائی، سورۃ آل عمران آیت نمبر 36، سورۃ نمبر 3، وَإِنِّي أَعُوذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے محفوظ یا حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اسی طرح اعاذ یا اعوذ، اسی کی ایک شکل ہے اعاذتن، کسی کو کسی کی پناہ میں دینا۔ ایک تو ہے خود پناہ طلب کرنا، ایک ہے کسی کو کسی کی پناہ میں دینا، حفاظت میں دینا، سپرداری میں دینا، اس لحاظ سے، اس امید سے کہ یہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اسی سے ایک لفظ اور بھی ہے تعویذ، اسی سے لفظ نکلا ہے۔ تعویذ ایسی شے جو پناہ میں دیتی ہو، پناہ نہیں دیتی۔ یہ لوگوں کا کچھ تصور ہے، میں یہاں پر اس کو بھی کلیئر کر دوں کہ تعویذ آپ کو پناہ تو نہیں دیتی۔ وہ اکثر یہ لفظ بولتے ہیں، مجھے اس سے ذریعے کافی چیزیں حل ہو جاتی ہیں۔ تعویذ آپ کو پناہ نہیں دیتی، وہ دھاگا، وہ معاملات آپ کو پناہ نہیں دیتے۔ المعوذتین اسی سے بنا ہے، اور اعاذ یعوذ یا اعاذ سے ہی بنے ہیں اعاذتن، اور اعاذ سے بنا ہے تعویذ۔ کسی کو کسی کی پناہ میں دینے کے لیے بیچ کا ایک راستہ ہوتا ہے، تو یہ تعویذ وہ کام۔ اسی طرح استعاذہ بھی اسی سے نکلا ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 98، سورۃ نمبر 16، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، چنانچہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ تو ان لفظوں سے، یعنی کہ اعاذ، یعوذ، تعویذ، اعاذتن، اعوذ اور استعاذہ، یہ لفظوں کا ایک مجموعہ بنتا ہے المعوذتین۔ الف لام کو اگر آپ ہٹا دیں تو معوذتین۔ المعوذتین دو صورتیں جو پناہ میں دیتی ہوں، جبکہ کچھ لوگوں نے اس کا یہ بھی ترجمہ کیا ہے پناہ طلب کرنے والی صورتیں۔ یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پھر بتایا ہے جب قرآن مجید کا مطالعہ ہوگا، جو کہ میں نے آپ کو بتایا یہ قرآن کلاس ہے، یہ بیان نہیں ہے۔ بیان ہوتا ہے کسی ایک موضوع کے ارد گرد چند احادیث یا صورتیں آیات کے ذریعے اس زاویے کو کلیئر کرنا ہے۔ قرآن کلاس کے اندر جو کہ مفسرین نے بہت سی کتابیں لکھ بیٹھیں، طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ ایک صورت کو پڑھنے لگیں تو اس کے ایک ایک لفظ کی گہرائی میں جائیں۔ کل کو ایسا نہ ہو جائے کہ دو پناہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا تعویذ کے بارے میں، کہ بڑے لوگوں کا زاویہ ہے کہ یہ تعویذ آپ کو کیسے پناہ دیتی ہے، یہ تو دھاگا ہے، کالے رنگ کا دھاگا، یہ تو شرک ہے۔ تعویذ آپ کو پناہ نہیں دیتی، آپ کو پناہ میں لاتی ہے، ذریعہ بنتی ہے۔ یہ ذریعہ ہے، آسانی ہے، جیسے کہ دم، درود، جیسے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی آگے بیان کروں گا کہ یہ بھی چیزیں واضح ہیں۔ اب المعوذتین،
قرآن مجید کے اندر بہت سی اکثر صورتیں ہیں جو جوڑوں کی شکل میں ہیں، اکثر و بیشتر کچھ صورتیں ہیں جو جوڑوں کی شکل میں نہیں ہیں، منفرد انداز کی ہیں۔ یہ جو دو صورتیں ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں سب سے نمایاں ترین صورت ہے۔ یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئی ہیں، ایک ہی وقت بیک وقت نازل ہوئے ہیں، یہ ایک صورت میں بھی جمع کی جا سکتی ہیں۔ بہت سے صحابہ اس کو ایک صورت میں بھی پڑھتے تھے، یعنی کہ قل یا ایھا الکافرون اور قل اعوذ برب الناس ایک ہی رفتار میں، جیسے کہ میں نے آپ کو سورۃ اللیل اور سورۃ القریش کے بارے میں بتایا۔ ایک قرآن ہے جو آپ پڑھتے ہیں جیسے کہ آپ کو پڑھنا ہے، ایک وہ نماز ہے جو آپ کو پڑھی جا رہی ہے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، ایک وہ نماز ہے جو نماز کے ساتھ ساتھ سنت بھی ادا ہو رہی ہے، تو یعنی نماز بھی ہوگی اور سنت بھی ہوگی، ایک ہی وقت میں دونوں بیک وقت کام ہو گئے۔ تو یہ نمایاں ترین صورت ہے المعوذتین۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے بعد دو صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، جو حضور کا قول ہے ان کے لیے کہ الزہراوین، دو انتہائی تابناک اور روشن صورتیں، قیامت والے دن آپ کے اوپر یہ آپ کے لیے سفارش کا کام کریں گی۔ ویسے یہ لفظ عام نہیں بولا جاتا، اس لیے میں یہ پھر بھی آپ کی یاد دہانی کے لیے، کیونکہ کچھ صورتیں ہیں جن کو بڑے خوبصورت نام دیے گئے ہیں۔ جیسے آپ کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے تو آپ اس کو خوبصورت نام دیتے ہیں، تو جو نبی نے خوبصورت نام دیا ہو تو کیوں نہ ہم بھی لیں، کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہی صرف اور صرف اس کی امت کی وجہ سے ہے، اسی کے وجہ سے ہیں، اور اسی کے ذریعے ہم وہاں تک پہنچیں گے اپنے رب تک۔ اسی طرح نسبت زوجیت، جوڑے کی شکل کیوں اختیار کی جاتی ہے، کیوں بنائے گئے جوڑے، کس لیے بنتے ہیں جوڑے، جوڑے بننے کی وجہ کیا ہے، کیا ہو جس کی وجہ سے وہ چیز جوڑے کی شکل اختیار کر لے۔ نسبت زوجیت اصل میں تین وجہ سے ہوتی ہے، پہلے میں آپ کو وہ وجہ بتا دوں۔ پہلی نسبت ہوتی ہے مشابہہ، آپ کی دو چیزیں ہیں ایک دوسرے سے مشابہہ کرتی ہیں۔ اسی طرح ایک نسبت ہے کمپلیمنٹری نسبت، مطلب کہ دو چیزیں مل کر ایک مقصد کو پورا کرتی ہیں، یہ کمپلیمنٹری ہے، ایک مقصد کو پورا کرنا۔ تیسری چیز ہے ریسیپروکل نسبت، ہو سکتا ہے کہ دونوں چیزوں میں کوئی ایک چیز ایک میں زیادہ ہو اور ایک میں کم ہو، دوسری میں وہ زیادہ ہو اور پہلی میں کم۔ اس کی مثال سورۃ التکویر، سورۃ الانشقاق، سورۃ المطففین اور سورۃ الانفطار یہ میں نے دی ہے۔ ایک حصہ وہاں پر بیان ہوا سورۃ التکویر میں ملائکہ کے بارے میں، اور انسان نفس کے بارے میں سورۃ الانشقاق میں بات ہوئی۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اس لیے بہت زیادہ نسبت رکھنے والی آپس میں، اسی وجہ سے تو ان کو المعوذتین ایک ہی نام دے دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، جیسے کہ مشابہہ، دونوں میں مشابہہ رکھیں تو دونوں کو آپ دیکھیں تو کیا نظر آئے گا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ایک ہی لفظ کی مشابہہ ہوگی، تو یہ ایک زاویہ ان پر پورا ہوتا ہے۔ کمپلیمنٹری نسبت، یہ دونوں صورتیں مل کر ایک موضوع کو کمپلیٹ کرتی ہیں۔ یہ بھی بات میں انشاءاللہ آگے جا کے بیان کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید تو اب تو بڑھ نہیں سکتا، کوئی احکامات اور آ نہیں سکتے، اس کے اندر ایڈ نہیں ہو سکتے، تو اتنی محدود کتاب جو کہ پوری زندگی کے اعمال کے لیے، پورے معاملات کے لیے، تو ایک موضوع کو بیان کرنے کے لیے ہمارے رب نے 11 آیات کیوں اتار دیں؟ اگر ایک بھی اتار دیتے جو کہ دوسری آیات ہے، وَمِن شَرِّ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، بس اگر یہی اتار دیتے تو ہمیں سمجھ آ جاتی۔ اگلی بقایا آگے آنے والی 9 آیات اسی لفظ کو واضح کرتی ہے، یعنی کہ دونوں صورتیں مل کر ایک موضوع کو بیان کر رہی ہیں، وہ ہے موضوع شر۔ کیا وجہ ہے؟ بات لمبی کی ہے انہوں نے، کیا وہ بات لمبی کرتے ہیں یا ہم آج تھوڑا تیز ہیں؟ ہم تیز ہیں، بات وہ لمبی نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے یہاں، میں نے آپ کو شروع میں شاید کہا تھا، آپ موضوع کو بھول گئے ہوں گے، میں پھر یاد دہانی کی طرف اشارہ کر دوں، یہ وہ 10 صورتیں ہیں جہاں روز ہی کوئی نہ کوئی آ سکتا ہے، یہ وہ کمرہ ہے، یہ وہ جگہ جہاں ہر کوئی آ سکتا ہے، آنا جانا لگا رہ سکتا ہے، یہ وہ 10 صورتیں ہیں۔ ہر بندہ نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھ رہا ہے، قل اعوذ برب الفلق، کہیں نہ کہیں چاروں کل پڑھ رہا ہے، تو یہ وہ صورتیں ہیں۔ اس کے اندر بھی ایک ایسا موضوع ہے جس کو اس طرح بیان کیا کہ اس کا ہر پہلو بیان کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے کسی عام انسان کے لیے، تاکہ وہ سمجھ جائے کہ زاویہ ایک نہیں ہے، جو تجھے ایک زاویہ نظر آتا ہے، یہ زاویہ ایک نہیں ہے، اس کمرے میں گھسنے کے، خرابی کرنے کے اور بھی بڑے راستے ہیں، تو یہ زاویہ یہاں پر بیان ہوا۔
ہمارا رب ہر زاویے سے اپنی بات کو بیان کرتا ہے. یہی بات میں نے پہلے بھی کہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو نازل کرنے سے پہلے، اتارنے سے پہلے، آیات کو لکھنے سے پہلے ہم نے ان آیات کو پہلے مضبوط کیا تاکہ روشنی ہو سکے. پھر انہی آیات کو واضح کرنے کے لیے دوسری آیات نازل ہوئی. سورۃ الاعلیٰ ایک سورت، اسی کو بیان کرنے کے لیے اگلی 10 صورتیں، سورۃ الغاشیہ، سورۃ الفجر، سورۃ البلد، سورۃ اللیل، سورۃ الشمس، اور اسی طرح سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الشرح. یہ ساری صورتیں سورۃ الاعلیٰ کے ہر موضوع کو بیان کرتی ہیں. تو ایک صورت بلند اور مضبوط، ایک ایک آیت اہم ترین. سورۃ الاخلاص کیا ہے؟ اسی کا زاویہ اگلی 11 صورتیں ہیں. اسی طرح شر یاد رکھیے گا، شر کی، کیونکہ یہاں پر شر کی بات ہوئی ہے تو اپنے لیے یاد دہانی بھی رکھیے گا، کیونکہ جو میں نے سوالات بھیجے ہوتے ہیں میں اسی ترتیب پہ چل رہا ہوتا ہوں. کوئی اگر حضرات ان کو پڑھ کے دیکھ رہا ہو تو لفظ بہ لفظ اسی کی ترتیب چلے گی. شر کی 2 قسمیں ہیں، خارجی شر، نفسی شر. خارجی شر کچھ ایسا شر جو انسان خارجی طور پر آپ پر حملہ کرتا ہے، جیسے کہ خارجی طور سے مراد حسد کی شکل میں، جادو کی شکل میں، کوئی عمل کی شکل میں، کلمات کی شکل میں آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے. یہ سارے حملے سورۃ الفلق میں بیان ہوں گے. نفسی شر، اندر کا شر. ایک شر وہ ہے جو انسان کے باطل سے نکلتا ہے، شیطان کا وسوسہ نکلتا ہے، مگر دیکھا جائے تو وہ مواد آپ کے اندر پہلے موجود ہے. اس کا نام کیا ہے؟ یہ میں نے سورۃ الفجر میں بیان کیا ہے. مطمئنہ، ایک نفس ہے جو مطمئن ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس کو کوئی پریشانی نہیں، اس کے ارد گرد بڑے بیریئر لگ گئے. ایک ہے نفس امارہ، یہ تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کے اندر خواہشات اور شہوات اور کئی معاملات ہیں جو اندر جمے ہیں. وہ بارود اصل میں آپ کے اندر موجود ہے. شیطان صرف اس کو آگ دکھاتا ہے، ایک چنگاری دکھاتا ہے، اس کو ابھارتا ہے، ان خواہشوں کو اوپر لانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ بھرتا ہے. اور وہ سارا نفس بیان ہوا ہے سورۃ الناس میں. تو یہ دونوں صورتیں آپس میں مل کے ایک چیز بیان کر رہی ہیں. اسی طرح تیسری چیز ریسیپروکل. ایک ہوتی ہے قسم جب آپ کھاتے ہیں. قسم کی بھی 2 قسمیں ہیں جس میں میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا. اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات کو آپ کو سمجھ آ جائے کہ ان دونوں صورتوں کی ایک شان اور بھی ہے. جب آپ قسم کھاتے ہیں تو اس میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، مقسم علیہ، مقسم بھی. مقسم بھی جس شے سے قسم کھائی جا رہی ہے، جس کے ذریعے قسم کھائی جا رہی ہے، اللہ، قرآن کے ذریعے قسم کھائی جا رہی ہے. مقسم علیہ جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے، کوئی وعدہ ہے، کوئی کام ہے. یہاں پر بات نہیں ہے، یہاں پر قسم نہیں ہے، تو یہاں پر آیا مستعاذ بھی، کیونکہ معوذتین کی بات ہو رہی ہے. مستعاذ بھی اور مستعاذ من. مستعاذ بھی جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، جس کی پناہ مانگی جا رہی ہے، جس کی پناہ لی جا رہی ہے، جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، فاستعذ باللہ. تو آپ جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، جس کی پناہ مانگی جا رہی ہے، قل یا ایھا الکافرون. سورۃ الفلق کے اندر وہ ایک آیت ہے، وہ کون سی؟ قل اعوذ برب الفلق. جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ اگلی 4 آیات ہیں. من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. یعنی کہ ایک پناہ کی ایک آیت اور کس سے مانگی جا رہی ہے؟ 4 آیات سے. اس کے برعکس ہے سورۃ الناس میں 3 جگہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا رہی ہے. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. یہاں پر ایک تھی، یہاں پر 3 آیات. اور آگے ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو 3 آیات ہیں جن کی پناہ مانگی جا رہی ہے، جن سے پناہ مانگی جائے. تو ریسیپروکل بھی نسبت ان میں شامل ہے. تو ایک زاویے میں ایک آیت اور دوسرے میں یہ. اس لحاظ سے یہ دونوں صورتیں پوری ایک دوسرے سے ملتی ہیں. نسبت زوجیت کا ہر پہلو اس پر آتا ہے، اس لیے اس کو دونوں کو ایک نام دیا گیا، المعوذتین. اب ہے سورۃ الفلق کا زمانہ نزول. اس کو سمجھنا ضروری ہے. ویسے تو کیونکہ یہ میں نے آپ کو پھر بتایا کہ ہر زاویے سے بات ہوگی. زمانہ نزول، اس پر اجماع ہے کہ یہ دونوں صورتیں یعنی کہ المعوذتین، میں بار بار ان دونوں کا 2 نام نہیں لوں گا، ایک ہی نام لوں گا تاکہ بات کو شارٹ کیا جائے. المعوذتین اس پر اجماع ہے کہ یہ مدنی صورت ہے اور مدنی بھی آخر میں نازل ہوئی.
اور ایک ہی وقت پہ نازل ہوئی، اس لہٰذا اس کو ایک میں بھی جمع کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہو یا نماز پڑھ رہے ہو تو قرآن مجید تو اب انشاءاللہ میں آگے احادیث بھی بیان کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ جب وہ نماز ادا فرماتے تھے تو ایک رکعت میں دونوں کو بھی پڑھتے تھے. تو دونوں چیزیں اگر آپ پڑھ لیں تو میرا خیال ہے کہ وہ نماز بھی ہو گئی اور سنت بھی ہو گئی. تو ان کو جمع کرتے تھے جوڑوں کو بنانے کا. اور مگر یہ قرآن مجید کا اصول ہے، یہ ہمارے رب کا خوبصورت اصول ہے کہ جمع کیے بعد بھی قرآن مجید میں صورتیں آئیں تو ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. یہ جوڑے کی شکل ہے، ایک بڑے نمایاں. تو کچھ صورتیں ہیں جو بیشتر طور پر ایک دوسرے سے ہیں، مگر ان دونوں کا ایک ہی مضمون ہے. کیا؟ پناہ طلب کیا کرو اللہ کی. اور یہاں پر ایک اور بات بھی میں بیان کر دوں کہ ایک ہی موضوع کو اتنا لمبا کیوں کیا. میں پھر بار بار بیان کر دوں، انسان بہت جلدی میں ہے. میں نے آپ کو ابھی بتایا، میں انشاءاللہ آگے جا کے اس کی دلیل بھی دوں گا کہ یہ کام تمہارا نہیں ہے. تم اس کاریگری کے، اس دکانداری کے، اس کاملے کے کہ تم مزدور نہیں ہو کہ تم ہر کام کو چاہو آنن فانن. یہ تمہارے رب کی صفت ہے، یہ تمہاری نہیں ہے. تمہیں کہا گیا کرو آرام سے، ابھی تو بیج لگا ہے، 2 پتیاں نکلیں گی، ابھی تو ایمان چلا ہے، تم نے تو ابھی وہاں تک پہنچنا ہے. تو یہ کام ہونا ہے فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تذکیر کے ساتھ، معاملات کے ساتھ. تم جو جلدی چاہتے ہو یہ صفت تمہارے رب کی ہے. تو جب آپ ایسے معاملات کو، جب اصول رب کو چھیڑو گے یا چھیڑنے کی یا وہاں تک پہنچنے کی بھی کوشش کرو گے تو نہیں پہنچ پاؤ گے. اس کے بارے میں سورۃ الرحمن میں کہہ دیا کہ آخر کہہ دو ان کو کہ جہاں تک بھاگ سکتے ہو بھاگو، تم اینڈ پاؤ گے بھی ریئل اپنے رب کو، کیونکہ اسی کی ہے. یہاں پر کچھ قول ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ مکی دور کی بھی صورت ہے، مگر یہ رائے قوی ہے. یہ میں بات ان کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ کچھ ظاہری بات ہے کہ ہر ویڈیو میں ہر زاویے کے پرسن ہوتے ہیں، کچھ سٹوڈنٹ کے لحاظ سے بھی ہے، تو میں ان کے لیے بھی یہ دلیل واضح کر دوں. یہ دلیل قوی ہے، یعنی کہ مضبوط نہیں ہے، مگر وہ بھی میں بیان کر دوں کس لحاظ سے انہوں نے دلیل دی، وہ بھی بیان کر دوں کہ یہ مکی دور کی ہے، جبکہ یہ اجماع ہے کہ یہ مدنی دور کی ہے. پر میں مکی دور کی ایک دلیل آپ کو اس لیے دوں گا کیونکہ یہ بھی ضروری ہے. مکی دور پہ کچھ رائے یہ بھی ہے کہ یہ معوذتین مکی دور میں نازل ہوئی. کیوں؟ مولانا مہدودی کی ایک واضح رائے ہے. انہوں نے کہا، یہ بتایا کہ یہ ابتدائی دور کے مکی دور میں ہے، کیونکہ یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے. کیونکہ اس میں جو بات اصل میں جو موضوع چھیڑا گیا ہے، جو موضوع اصل طرف جس طرف لا رہا ہوں، قرآن مجید میں یہ بات ثابت ہے سورۃ القلم کے آخری موضوع میں کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں اللہ کے احکامات کے لیے، تبلیغ کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیتے تھے، مشرکین مکہ، جن کی قوت نگاہی بہت تیز تھی کہ کسی طرح ہم اس کے مجمع میں بولے جانے والے الفاظ میں ان کو وہ کیا کر دیں کہ مکس اپ کر دیں. تو یہ اپنے الفاظوں کی وہ جو گرمائش ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا، حدیث بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے یا تبلیغ قرآن مجید اللہ کے احکامات بیان کرتے تھے، ایک ہوتی ہے جو احادیث ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، جب اللہ کا احکامات یعنی کہ قرآن مجید سناتے تھے تو آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی تھی، تاکہ آپ کے اندر وہ ایک جذبہ، وہ ایک لہر چلتی رہے. اس لہر کو توڑنے کے لیے مشرکین مکہ ایسے لوگ آپ کے سامنے کھڑے کر دیتے تھے جن کی قوت نگاہی بڑی تیز ہوتی تھی، جو آپ کو ڈگمگا دیتے تھے. اور یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں. اب یہ قوت نگاہی کیا چیز ہے؟ کیونکہ یہ بنے گا میرا اصل مواد اس طرف جس طرف نظر بد لے کے جاؤں گا. یہ قوت نگاہی ایک اس کی شروعات ہے. قوت نگاہی کے بارے میں مولانا اصلاحی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے کہ بعض لوگ، بلکہ آج کل بھی ہوتا یہ ہے کہ رات کے پہر، سخت رات میں سفید کپڑے پہن کر، نہا دھو کر سفید کپڑے پہن کر ایک بیٹھ جاتے ہیں اور سفید کاغذ کے اوپر ایک کالے رنگ کا نقطہ لگاتے ہیں اور اس کے اوپر بیٹھ کر اپنی نگاہیں اس پر جما لیتے ہیں اور بغیر آنکھیں جھپکے اس نقطے کو دیکھتے رہتے ہیں.
یعنی کہ رات کے پہر نہا دھو کر سفید کپڑے پہن کر بیٹھ کر کاغذ کے اوپر کالے رنگ کا ایک نقطہ لگاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر دیکھتے ہیں، نگاہیں جما لیتے ہیں، آنکھیں جھپکائے بغیر اس کو دیکھتے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے آنکھوں میں ایک ایسی چمک پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کسی کو گھور کر دیکھیں تو آپ قوت اس کی ارادی کو ختم کر دیں گے. وہ انسان اپنے آپ کو اندر سے دبا ہوا محسوس کرے گا. اصل میں نظر بد کا بھی یہی ایک سب سے اونچا مقام آ جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو اندر سے دبا ہوا محسوس کرے گا، جیسے کہ آپ اس کے اوپر غلبہ چھا گئے. یہی وہ کام تھا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا جاتا تھا. اصل میں یہ بات آج کے دور میں واضح ہوئی، پہلے یہ بات واضح نہیں ہو سکتی. اس کو بولا جاتا ہے سائیکالوجی ایکسرسائز. نگاہوں سے ایسی ایکسرسائز کرنا کہ آپ نگاہوں سے قوت پیدا کر سکو. جیسے کہ انسان کہتا ہے کہ جاؤ یہ میرا کام کر دو. ایک ہوتا ہے جاؤ یہ کام کر دو، ایک ہوتا ہے زور کے ساتھ کہنا جاؤ یہ کام کر دو، اور یہ کام کر دو تو جیسے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ اب یہ کام ہو کر ہی رہے گا. جیسے کہ آپ پھونک مارتے ہو. پھونک کا کیا مطلب ہے؟ پھونک کیا ہے؟ اصل میں آپ اپنی پڑھائی، اپنے وہ کلمات، اپنے وہ معاملات کو اپنے منہ میں لا کر اس پھونک کے اندر جمع کر کر یہی تو کہتے ہو کہ یہ قوت ہی اس کی طرف منقطع ہو گئی کہ یہ اس کے ذریعے، جیسے کہ دم، جب آپ دم کرتے ہو تو پھونک مارتے ہو کہ اپنی پڑھائی اس پھونک میں جائے اور اس تک پہنچ جائے. تو یہ اپنی قوت کے کسی نہ کسی ذریعے اس تک بات پہنچا دینا. اسی طرح نگاہوں سے بھی ایک ریڈیشنز نکلتی ہیں، یہ آگے جا کے میں بیان کروں گا. یہ ہے نفسیاتی معاملات. اسی قسم کا حضور کے اوپر اثرات کرنے کی کوشش کی گئی. سورۃ القلم آیت نمبر 51، سورۃ نمبر 68. بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب وہ نصیحت کے لیے، وہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نصیحت کے لیے، لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کی بات بتانے کے لیے، اس کے احکامات کو بتانے کے لیے کھڑے ہوتے، تو وہ ذکر وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، تو وہ تیز نگاہوں والوں کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیتے تاکہ آپ کو ڈگمگوا دیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ کسی طرح یہ شخص دیوانہ ہو جائے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے مجمع میں جب آپ کی بات نہ سنی جائے تو تالیاں پیٹ جائیں گے. یہ کیا بات کر رہے ہیں، اس کو تو بولنا ہی نہیں آتا. جس کے بارے میں جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اکثر رب اشرح لی صدری ویسر لی، جو کہ ہم دعا پڑھتے ہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ آواز جو ان کی رک جاتی تھی. ایک مجمع میں بات کرنے کا ایک ردم ہوتا ہے جس کو آپ بات کر رہے ہو تو آپ کی بات اس کے اندر سے ہو کے نکل رہی ہو. جیسے کہ اسی طرح کا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، یہ نظر والا. یہ بات قرآن مجید میں بھی ثابت ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں قرآن کے زاویے سے باہر نہ نکلوں. قرآن مجید میں یہ بات واضح ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول آیا، یہ سورۃ المومن اور سورۃ الدخان میں بھی آئی بات، کہ جب آخر میں فرعون نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے کیونکہ اب وہ حد سے آگے نکل گیا ہے. اور جب اس بات کا چرچا آپ تک پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، تو وہ ڈر گئے اور وہ ڈر گئے اور انہوں نے بولا. سورۃ المومن آیت نمبر 27، سورۃ نمبر 40. وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي أَعُوذُ بِرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتْبَرٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. اور موسیٰ نے کہا میں تو ہر اس متکبر یوم حساب والے پر ایمان رکھتا ہوں، اور میں اسی کی پناہ میں آتا ہوں جو میرا پروردگار بھی ہے اور جو تمہارا پروردگار بھی ہے. سورۃ الدخان آیت نمبر 20، سورۃ نمبر 44. وَإِنِّي عُوذْتُ بِرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ. میں اس بات سے اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ میں لیتا ہوں جو مجھے سنگسار کرنے والے ہیں. یعنی کہ یہ خوف ان تک پہنچا. یہ بات جب ان تک پہنچی تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی خوف کے لیے اللہ کی پناہ طلب کی. اسی بات کو مولانا مہدودی صاحب نے مناسبت دی ہے کہ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ لگا کہ یہ معاملات پیش آنے لگے ہیں تو انہوں نے اللہ کی پناہ طلب کی. اسی طرح جب ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا ارادہ کرنے کے لیے فیصلہ کر دیا گیا دار الندوہ کے اندر، تو یہ سورہ نازل ہوئی کہ ان کے ذریعے پناہ طلب کی جائے. تو یہ اس بحاف پر ان کو مکی دور کی کہا گیا ہے کہ ان کے ذریعے، ان ہتھیار کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آپ آ جائیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی.
جبکہ یہ پختہ روایت نہیں ہے، جو میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بات کی گئی وہ واضح ہے، اور جو وہ قوت نگاہی وہ میں نے آپ کو بتائی، مگر جو مناسبت اس میں پیدا کی گئی وہ مناسبت صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دلیل یہ ہے جو میں اب آپ کے ساتھ پیش کروں گا نمبرنگ کے ساتھ، حدیث کے ساتھ۔ پختہ دلیلیں یہ ہیں کہ یہ صورت مدنی ہے اور اس پر اجماع ہے، اور بڑی واضح دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل، حضرت عقبہ بن عامر جو کہ انصاری ہیں، مدنی دور کے آخر میں ایمان لے کر آئے۔ حدیث مسلم 1891، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں جو آیات آج مجھ پر نازل ہوئی ہیں اس طرح کی آیات مجھ پر کبھی نازل نہیں ہوئیں؟ اور آپ نے پڑھی قل اعوذ برب الفلق پوری صورت، اور قل اعوذ برب الناس المعوذتین پوری پڑھی۔ یہ حدیث مسند احمد، ترمذی، نسائی اور باقی بہت سی احادیث میں شامل ہے، تو یہ پختہ روایت ہے۔ جبکہ حدیث آگے تو یہ روایت پختہ ہوگی، تو سنی سنائی باتوں پہ ذرا کم عمل ہوگا۔ ایک اور پختہ روایت ہے، حدیث سلسلہ صحیح 2894۔ یہ حدیث میں آپ کو مجموعی طور پر بتا دوں گا، پوری حدیث نہیں سناؤں گا۔ ایک شخص یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، خدمت کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کوئی خوف نہیں رکھتے تھے۔ اس شخص نے آپ کے اوپر جادو کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منوی ہے اور بیان ہے کہ آپ 6 ماہ تک بیمار رہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے جب آپ سوئے، یعنی کہ خواب آیا، تو 2 فرشتے آپ کی عیادت میں آئے، ایک آپ کے سرہانے کے طرف بیٹھ گیا اور ایک آپ کے پاؤں کے طرف بیٹھ گیا، اور کہا پہلے نے دوسرے سے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آپ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، فلاں فلاں یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور فلاں فلاں انصاری کے کنویں میں اس کو پھینکا ہے، اگر آپ وہاں جائیں اور وہاں سے اس چیز کو نکالیں تو آپ اس بیماری سے یا اس موضوع اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، جبرائیل علیہ السلام تشریف فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو المعوذتین 2 صورتیں پڑھ کر سنائیں، اور کہا کہ فلاں فلاں بندے نے آپ پر جادو کیا ہے، اگر آپ فلاں فلاں میں آگے ان کے نام سب کے بتاؤں گا، کیونکہ ابھی میں حدیث بتا رہا ہوں تو حدیث میں ان کے نام نہیں ہیں، تو اگر ہم وہاں کنویں کے پاس بھیجیں جو کہ پانی وہاں خشک ہو گیا ہوا ہے تو وہاں سے وہ آپ کا نکال دیں گے۔ تو اس کے لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہاں گئے اور وہاں سے جا کے دیکھا کہ پانی خشک ہو گیا ہے، تو ایک پتھر کے نیچے ایک چیز ہے جس کے اوپر 11 گرہ لگی ہوئی ہیں، اس کو منگوایا اور ایک ایک گرہ کو کھولا اور ایک ایک گرہ کے لیے ایک ایک آیت کو پڑھا۔ اگر آپ المعوذتین کو دیکھیں تو 11 آیات ہیں اور 11 ہی گرہ ان پہ لگی ہوئی تھی، تو ایک ایک گرہ کو کھولا اور پڑھتے گئے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق۔ تو اس طرح آپ کے اندر جیسے جیسے وہ گرہ کھلی آپ تندرست ہوتے گئے اور تر و تازہ ہوتے گئے۔ لیکن آپ نے اس شخص، جس شخص کے جو آپ کا خاندان ہوگا، اس شخص کو آپ نے کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ آپ نے اس سے بات بھی نہیں کی اور نہ اس کو سزا دی، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا۔ یہ حدیث ہے مکمل جو میں نے آپ کو لفظ بہ لفظ سنائی۔ جادو کا اصل میں پورا مکمل واقعہ تھا کیا؟ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے یہود خیبر کی طرف رخ کیا، کیونکہ اب یہود خیبر سب سے زیادہ بڑا مرکز تھا مشرکین مکہ کے بعد مخالفت کا، اور یہ بات یہودی بھی جانتے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئیں گے، اور یہ بات تاریخ میں بھی ملتی ہے کہ اس کے بعد خیبر فتح ہوا تھا۔ تو یہودی کا اس رخ سے پہلے ایک وفد یعنی کہ ڈیلیگیشن، ایک بندے آئے ہوئے تھے مدینے کے اندر یہود کے، اور وہاں ایک شخص تھا نبید ابن عاصم، ایک شخص تھا جو منافق تھا، یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ہم نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی ہے، اب محمد ہماری طرف رخ کریں گے، تو ہم نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لیا ان کا راستہ روکنے کی، تو وہ نہیں ہوا، تم بہت بڑے جادوگر ہو، تم کچھ کرو۔ تو اس کے لیے انہوں نے اس کو 3 اشرفیاں سونے کی دی، اس زمانے کی بہت بڑی رقم ہوتی ہے، تو 3 اشرفیاں دی۔ اس شخص نے، نبید ابن عاصم نے ایک شخص کی مدد لی، وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت کرتا تھا،
اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک کے 2 سے 3 دندانے منگوائے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک موجود تھے. اس کے اوپر اس شخص نے جادو کیا. یہ بات میں آگے جا کے دلیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ جادو کے لیے بالوں کی یا اس کے جسم کے حصے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. دلیل کے ساتھ بیان کروں گا کیونکہ ہر زاویے کو بیان کرنا ہے. تو بالوں کے اوپر اس نے جادو کیا اور اس کے اوپر اس نے کوئی گڑیا یا کچھ سوئیاں اس پہ جبوئیں اور 11 گرہ لگا کے ایک کنواں جس کا نام تھا ذو اروان اس کے پتھر کے نیچے اس کو رکھ دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسی کے اثرات ہوئے جادو کے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایسی کیفیت ہوگی جیسے کہ جسم اندر سے جکڑا ہو، بندش ہو گئی ہو اور آپ اپنے آپ کو اندر سے بندھا ہوا محسوس کرتے تھے، مگر آپ نے اس کا چرچا اپنے گھر والوں سے نہیں کیا. اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں کچھ ذکر نہیں کیا. ہاں ایک رات جب آپ سو گئے تو وہی جو میں نے حدیث آپ کو بیان کی ہے وہ یہاں پر اگر آپ پورے جوڑ لیں کہ وہ فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے کلام کی اور آپ کو بتایا، حضرت علی کو آپ نے بھیجا اور 11 آیات پڑھی اور وہ کام معاملات ہو گیا. تو یہ معاملات اور یہ حدیث اس کے اوپر واضح ہے اور یہ بات واضح اور دلیل کے ساتھ پختہ طور پر واضح ہوگی کہ یہ دونوں صورتیں مدنی صورتوں کے آخر میں نازل ہوئی، مدنی دور کے اندر. تو یہ دلیل میں نے آپ کو بیان کر دی. اسی طرح میں اب کیونکہ سورۃ الفلق کی بات ہو رہی ہے تو کچھ شان بیان کر دوں. حدیث نمبر بیان کروں گا، صرف شان بیچ کی بات کروں گا، پوری حدیث نہیں بیان کروں گا. حدیث سنن نسائی 5430. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المعوذتین کو صبح اور شام جب اٹھا کرو، یعنی کہ صبح اٹھتے وقت اور رات کو سوتے وقت المعوذتین کو 3 مرتبہ پڑھو. ویسے تو چاروں کلوں کو بھی آپ 3 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی باعث رحمت ہے. یہی حدیث سورۃ داؤد میں بھی ہے 5082 کے اندر. اسی طرح حدیث مسلم 5715. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو جاتے تو وہ اپنے اوپر پہلے المعوذتین پڑھ کر خود اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر دم کیا کرتے تھے. جب بیماری کی شدت زیادہ ہو گئی تب میں ان کے ہاتھوں پر پڑھ کر پھونک مارتی تھی تو باعث رحمت کے لیے انہی کے ہاتھ ان پر پھیر دیتی تھی. تو دم کا معاملہ بھی وہی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب آپ پڑھتے ہو تو پڑھنے کے بعد اپنے کلمات اس تک پہنچانے کے لیے یا پھونک کا ذریعہ، یہ میں آگے بیان کروں گا جب یہ لفظ آئے گا پھونک کا کہ وہ جادو کی پھونک کے کیوں مارتے تھے. حدیث بخاری کے اندر 4439 میں یہی حدیث ہے. اسی طرح حدیث بخاری 5738. نظر بند لگ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المعوذتین سے دم کیا کرو. نظر بند سے مراد میں یہاں پہ پھر بتا دوں ان شرکی معاملات سے پناہ طلب کیا کریں جس کا حکم کہیں نہیں ہے، سنی سنائی باتیں ہیں. میں نے حدیث نمبر بیان کر دی ہے. تو یہ سنت بھی ہے کہ جب گھر پہ آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے فلاں جگہ یہ جگہ سے ہو کے ہیں تو ان پر نظر لگ گئی ہے یا ان کو نظر لگ سکتی ہے یا نظر لگ جائے گی. ویسے تو ہر باری یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو نظر بد سے بچنے کے لیے کچھ خیرات یا کچھ معاملات کرنے چاہیے، اور اگر آپ وہ کریں اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے اوپر وہ جو انڈے یا اس طرح کے معاملات آپ کرتے ہیں وہ شرکی معاملات ہیں وہ مت کریں. المعوذتین جب نظر بد لگ جائے تو المعوذتین کی دم کیا کریں. ترمذی 2058 یہی حدیث ہے. اسی طرح ترمذی 482. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں المعوذتین اور آخری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. ترمذی 463 یہی حدیث دوبارہ ہے. اسی طرح حدیث سنن نسائی 953 المعوذتین. فجر کی امامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں پڑھتے تھے، یعنی کہ جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو دونوں صورتوں کو اگر آپ المعوذتین، اور یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پہلی دونوں سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسرے میں سورۃ الاخلاص، اور فجر کی نماز یعنی کہ فرض نماز میں پہلی میں قل اعوذ برب الفلق اور دوسری میں سورۃ الناس. تو نماز بھی ہو گئی اور 2 سنتیں بھی ہو گئیں. اسی طرح ترمذی میں وہی حدیث ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ المعوذتین پڑھتے تھے، پناہ طلب کی جاتی تھی. یہ اصل میں دعا کے لیے کی جاتی تھی. ابن ماجہ 3875 بسترے پہ لیٹنے سے پہلے المعوذتین پڑھا کرو، اپنے جسم پر پھونکا کرو. یہی وہی بات ہے جو میں نے آپ کو ابھی حدیث میں بتائی. اسی طرح مشکات 4567 بچھو کے کاٹنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا اور المعوذتین کا دم کیا. یہ میں نے آپ کو ان شارٹ ان سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی کچھ شان بیان کر دی ہے
کیونکہ اگلی دفعہ یہ چیزیں نہیں ایڈ ہوں گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگلی دفعہ کی بحث لمبی ہوگی، اس کی وجہ بڑی اہم بات مجھے ملی ہے، بہت اہم بات۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ایک چین کا کام کیا ہے، ذریعے کا کام کیا ہے، جوڑا ہے سورۃ الناس کے بعد کیا کروں، یہ بات مجھے بھی تب لگ رہی تھی کہ اب میں سورۃ الناس کے بعد پھر کوئی سورۃ الملک یا اس طرح کی صورت سے شروع کروں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جوڑ دیا ایک بڑی عمدہ صورت کے ساتھ جو کہ جڑ گئی۔ وہ کیا ہے؟ المعوذتین اور سورۃ الفاتحہ کے بیچ میں بہت اہم مناسبت ہے، ماشاءاللہ بڑی اہم مناسبت، بڑی گہری مناسبت، بڑی اہم بات ہے۔ میں اس ٹائم صرف اشارہ کروں گا۔ سورۃ المعوذتین کیا ہے؟ دو علیحدہ علیحدہ صورتیں ایک ہی موضوع کو بیان کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے جوڑے کا کام رکھا۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جوڑا نہیں ہے، یہ سورت کسی کے ساتھ جڑی نہیں۔ ہاں اگر اس کا جوڑا بنے تو کیا بنے گا؟ کچھ مفسرین نے کہا سورۃ الفاتحہ اور پورا قرآن، یہ جوڑا بنتا ہے اس کا، یعنی کہ اتنی بڑی یہ صورت ہے۔ مگر جب اس کو تھوڑا سا غور کیا تو مجھے یہ بات واضح ہوئی اسی مفسرین کی انہی کتاب کے ساتھ سے بہت سے مفسرین سے، کہ جس طرح نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان نماز کو بندے اور اپنے بیچ میں علیحدہ علیحدہ تقسیم کر دیا ہے، اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے بھی دو جوڑے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا بھی ایک جوڑا ہے، یعنی کہ دو چیزیں ہیں اس میں۔ وہ کیا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کس بارے میں؟ اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اسی طرح ایک اور حصہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ میں اس زاویے کو تھوڑا سا بیان کر دوں۔ اگر آپ الحمدللہ یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کو ترازو کی شکل میں رکھیں تو اوپر کی جو ڈنڈی ہے ایاک نعبد کیا ہے؟ جوڑتی ہے، مانگا جا رہا ہے پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ اس ڈنڈی کو اس طرح رکھیں تو ایاک نعبد اور جو بیچ میں مٹھ ہے جس سے پکڑا جاتا ہے اور بیچ میں وہ ڈنڈا اس طرح زاویہ ہلتا ہے، وہ واو ہے۔ ایاک نعبد واو و ایاک نستعین، اور ایاک نعبد کے نیچے ہے ایک ترازو، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین مانگا کیا جا رہا ہے؟ سب سے بڑی مدد کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ مدد مانگیں گے، سب سے بڑی چیز مانگیں گے تو کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ایاک نعبد الحمدللہ رب العالمین سے جڑتی ہے، و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم سے جڑتی ہے۔ تو یہ اصل میں دو علیحدہ علیحدہ حصے ہیں، یہ زاویہ ہے۔ اگر پہلی چوتھی آیات کا زاویہ دیکھیں تو یہ دو حصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جوڑے کی شکل میں رکھا۔ میں نے جب اس کی خوبصورتی دیکھی، ایاک نعبد الحمدللہ رب العالمین، یہ مانگ رہے ہیں آپ، و ایاک نستعین یہ آپ مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں آپ کو اول اور آخر، یعنی کہ اول سورۃ الفاتحہ اور آخر المعوذتین، یہ سورۃ الناس میں بیان کروں گا کہ یہ دوبارہ کیسے چین کی طرح کام کرتی ہے۔ سورۃ الناس کے بعد ختم نہیں ہوا، اشارتاً دوبارہ الحمدللہ رب العالمین ہو گیا۔ یہ 7 منزلیں کیا تھی؟ اگر کوئی انسان طاقت رکھتا ہو تو ہر روز ایک منزل پڑھے تو ایک ہفتے میں ایک پورا قرآن ختم کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ 30 سپارے کیا تھے کہ اگر ہر روز ایک شخص ایک سپارہ پڑھے تو ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کر سکتا ہے، مکمل کر سکتا ہے۔ مگر بڑی خوبصورت یہاں پر تمہیدی شکل آئی، مگر میں اس کو سورۃ الناس میں بیان کروں گا، ابھی نہیں۔ ابھی اشارہ دے دیا ہے کہ سورۃ الحمدللہ رب العالمین، اور یہ وہی تو ہے کیا؟ ایاک نعبد، میں کس کی پناہ میں آؤں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور یہاں پر وہی حصہ ہے کیا؟ میں کس کی پناہ میں آؤں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ یہاں پر اس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے اور مانگا کیا جا رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ سب سے بڑی جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم، اور اسی کی شکل ہے کیا؟ من شر ما خلق و من شر غاسق، اسی کا ایک زاویہ بن جاتا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں اول اور آخر بڑی آپس میں ملتی ہیں، بڑا ان کی آپس میں مشابہت ہے۔ اب رخ کریں جی اپنے قل اعوذ برب الفلق۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تھی اس کی شان جو میں نے ہر لحاظ سے اس کو بیان کر دی کہ کتنی اہم صورت ہے۔ یہ آپ جو اس کمرے میں آتے ہیں تو دیکھیں، یہ جو ہر اس جگہ اس گھر میں آ رہا ہے، جو کہ میں نے قرآن کو اپنے کمرے کی طرح ایک زاویہ کی شکل اختیار کی، خوبصورت گھر، چمکدار گھر، اس گھر کے اندر کوئی مالک نہیں ہے، مالک صرف اس کا رب ہے۔ جس کا رب ہی مالک ہوگا وہ گھر کیا خوبصورت ہوگا۔ تو قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، فلق کے رب کی، پناہ مانگتا ہوں فلق کے رب کی۔ اعوذ کو میں نے آپ کو بیان کر دیا، اس لیے میں دوبارہ اس کو نہیں بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بار بار ہے، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے یہ پڑھا کرو۔ اس میں لفظ رب یہ میں یہاں نہیں بیان کروں گا، اس کی وجہ کیونکہ میں یہ سورۃ الناس میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ رب کا جو اصل مفہوم ہے اس کی 3 زاویے سورۃ الناس میں آئے۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، یعنی کہ رب کی 3 نسبتیں بیان کی گئی کہ رب تم سے جڑتا ہے 3 نسبتوں میں، جیسے کہ سورۃ الاخلاص میں نے کہا تھا 4 ذریعے ہیں توحید کے اپنے رب تک پہنچنے کے۔ ایک راستہ ہے 3 کلومیٹر، جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ اسلام آباد جانا ہے 3 گھنٹے میں جا سکتے ہیں۔ ایک راستہ ہے جو 2 گھنٹے میں جانے والا ہے، ایک راستہ ہے جو 1 گھنٹے میں جانے والا ہے، اور ایک وہ راستہ ہے جو سب سے بلند ہے، جو آپ کو چند منٹوں میں اپنے رب تک پہنچا دے گا۔ آپ بیٹھے تو ادھر ہیں، پر آپ کا جو کنیکشن ہے وہ اپنے رب کے ساتھ اس 7ویں آسمان سے اوپر تک کا لگ گیا، اس سے ساتھ کنیکٹ ہو گئے، اتنی کلومیٹروں کی سپیڈ سے آپ اپنے رب تک اس کے ساتھ ایک کنیکشن کر بیٹھے۔ اس کی دلیل میں آگے دوں گا۔ تو یہ 4 توحیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ سب کے لیے، سب مومن اور مسلمین، مسلمات، مؤمنین اور یہ تمام لوگ جو سن رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس توحید کی سب سے پہلے طاقت عطا فرمائے، اس کے قابل کرے، اس کی عزت کے لیے، اس کے معاملے کے لیے، کیونکہ نعمت ملنا اور نعمت کو سنبھالنے میں بڑا فرق ہے۔ نعمت تو مل ہی جائے گی، رزق تو تمہیں مل ہی جانا ہے، وہ کہتے نہیں کہ رزق تو لے کے ہی آیا ہے، رزق تو مل ہی جانا ہے، پر اس کو سنبھالنا ہی تو کام ہے۔ برکت ڈالی جاؤ، اس کو استعمال کری جاؤ، اصل رزق آپ کا اللہ کے ہاں قائم رہے گا۔ نیکیوں کو سنبھال کے رکھو اور ان سے اگلی نیکیوں کو استعمال کرو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ 4تھی ہدایت عطا فرمائے، سب سے بڑی ہدایت، بلند ہدایت۔ وہ کون سی ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، لا، اس بات کو مان لینا، اس بات کو جان لینا، اس بات کو ایسے مان لینا کہ جیسے کہ اس کا وجود سامنے ہے۔ کیا؟ لا موجود الا اللہ، صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ ہم نہیں تھے، ہو گئے، پھر ایک وقت آئے گا نہیں رہیں گے، پھر ہو جائیں گے۔ ہم تو تھے ہی نہیں، وہ موجود تھا، موجود ہے اور وہ موجود رہے گا۔ یہ تو اس نے صرف زاویہ بنا کے دکھا دیا۔ جیسے کہ آپ آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ میں مینار پاکستان میں اپنے دماغ میں لائیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اب آپ مینار پاکستان کو اپنے دماغ میں لائیں، اب آپ مینار پاکستان کے باہر بھی ہیں، اندر بھی ہیں، اوپر بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کی توجہ ہے جو اس نے اس دنیا کو قائم کر کے تمہیں دکھا دیا، جبکہ ہے کچھ نہیں۔ یہ صرف عاجزی دائرہ ہے، جو یہ ہاتھ گھوم رہا ہے، یہ دائرہ نظر آ رہا ہے، پر یہ دائرہ نہیں ہے، وہ سراب ہے، اینڈ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ وہ توحید ہے۔ جب آپ اس توحید معاملے پہ پہنچ جاؤ، یہ ہے فلسفیوں سے بھی اوپر، ولیوں کا تصور، یہ ان سے بھی اوپر کا تصور۔ کیا؟ لا محدود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی مطلوب نہیں۔ محبت ہے انسانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ہے، مگر اصل محبت اللہ کے ساتھ ہے۔ میں نے کسی کو چاہا اللہ کے لیے، میں نے کسی کو چھوڑا اللہ کے لیے، میں نے کسی کو دیکھا اللہ کے لیے۔ لا مقصود الا اللہ، مقصد ہے میں بچوں کو آنے والے وقت کے لیے کچھ بہتری دے سکتا ہوں، میرے یہ مقصد زندگی ہیں، بڑے اور کئی معاملات جو ہیں، پر ان سارے مقصدوں سے سب سے بلند مقصد لا مقصود الا اللہ، میں نے پانا ہے اپنے رب کو اور سب بیکار ہے۔ لا موجود الا اللہ، ہم کہاں کے موجود؟ ہم کہیں کے نہیں موجود۔ ہم کہاں کے؟ ہم تو تھے مٹی کے، وہ کیکڑی مٹی، وہ گاڑے کی مٹی، ہم بن گئے، ہم میں تو کچھ نہیں۔
تو جب یہ انسان کا زاویہ وہاں پہنچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہدایت عطا فرمائے اور وہ نسبت. اسی طرح نسبت رب جو میں انشاءاللہ سورۃ الناس میں بیان کروں گا کہ رب تم سے جڑتا ہے. تم سے مراد ہم انسانوں سے جڑتا ہے 3 زاویوں سے. رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، مالک ہے. تم غلام ہو، تم غلام ہو. بڑی خوبصورت بات کچھ دنوں پہلے بھیجی کہ جب بچہ پیدا ہو تو پہلے 7 سال تک بات بڑی وزندار تھی، بات بڑی اچھی تھی، پر اس سے بہت سی نصیحت پائی جاتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو پہلے 7 سال تک تم اس کے غلام ہو جاؤ، وہ تمہارا مالک ہو جائے. پھر اگلے کچھ سالوں کے لیے تم اس کے مالک بن جاؤ، وہ تمہارا غلام بن جائے. پھر اس کو اپنے ساتھ رکھ لو تاکہ تم اس کے ساتھ اپنی باتوں کو بتاؤ آنے والے وقت کے لیے. تو یہ مقصد ہے، لا مقصودہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ. پھر اینڈ پہ اس کو بتاؤ بیٹا لا موجودہ الا اللہ، ہم نہیں ہیں، ہم نہیں تھے. یہ کیا ہے؟ خوراک تو خوراک ہی. اپنے نفس امارہ کو دباؤ اور پاؤ اس نفس مطمئنہ جس تک ہم نے پہنچنا ہے. مقصد کیا ہے؟ یہاں پر بیٹھنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، یہی مقصد ہے. تو ان دونوں چیزوں کو میں بعد میں بیان کروں گا. اعوذ باللہ میں بیان کر چکا ہوں، رب الناس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے بیان میں کروں گا. ہاں فلق کو میں ضرور بیان کروں گا، یہ جوڑوں گا آج کے لوگوں کے لیے. یہ بات میں واضح کروں گا کیا کہ انسان کی جلدی. اور فلق کیا ہے؟ فلق سے کیا مراد ہے؟ فلق ایک تو وہ ہے جس کو ہم اکثر بولتے ہیں صبح کے لیے. یہ آسان لفظوں میں ہے. ایک تیز زاویے کو جب آپ پڑھتے ہیں نا، جیسے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ایک یہ بھی سپیڈ ہوتی ہے، حافظ قرآن ایسے ہی پڑھتے ہیں. مگر ایک ہے جب رک کے پڑھتے ہیں ایک ایک لفظ کے لیے. تو یہ لغت کا مفہوم میں آتا ہے پھٹ جانا. اس کا اصل نام مطلب ہے، فلق کا مطلب پھٹ جانا، شک ہو جانا، کھل جانا. اسی کے بارے میں قرآن میں 2 دفعہ ہے. سورۃ الانعام میں ان اللہ فلق الحب والنہار، بے شک اللہ ہی ہے جب 2 گٹھلیوں کو پھاڑ دیتا ہے. فلق الحق والحب والنہار، یہ پھاڑ دینے والا. تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوگی، جیسے آم کی 2 گٹھلی، آم کی جب گٹھلی دیکھیں تو اس میں سے 2 پتیاں برآمد ہوتی ہیں. اسی طرح دانے کی بھی مثال ہے. اسی طرح رات کی تاریکی اگر آپ کا وہ ہو تو تہجد کے بعد دیکھیں تو ایک کالی چادر ہے، تو روشنی نیچے سے نہیں شروع ہوتی، روشنی سینٹر سے شروع ہوتی ہے، جیسے کہ کسی نے چادر کو پھاڑ دیا. یہ لفظ اس کے ساتھ بالکل مناسبت کرتا ہے. فلق، چادر کو پھاڑ دینا، برآمد کرنے والا، واضح کرنے والا. اس کا ایک واضح اور اصل مفہوم، یعنی کہ فلق کا اصل معنی جو ہے، یہ تو میں نے آپ کو لغت کے لحاظ سے بیان کیا ہے. اصل معنی ہے نمودار کرنے والا. کیونکہ ہم آسانی کے لیے سورج کی طرف اشارہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے زندگی اسباب اسی کے ساتھ سب سے زیادہ چلتا ہے. اصل لفظ ہے فلق کا نمودار کرنے والا. میں پناہ طلب کرتا ہوں اب اس رب کی جو نمودار کر کے کسی کو وجود دیتا ہے. یہ اندھیرا تھا، اس نے روشنی وجود میں دے دی، پھاڑ کر اس روشنی کو لانے والا. فلسفیوں نے اس کو بڑا خوبصورت جوڑا ہے. پردہ عدم کو چاک کے، پردہ عدم ایک تو رات بھی آ گئی. پردہ عدم وہ بھی تھا کیا؟ جب دنیا نہیں تھی. اس پردہ عدم کو پھاڑ کر وجود کو سامنے لانے والا اور وجود عطا کرنے والا نہیں تھا، کر دیا. اب نہیں رہے گا اور پھر ہو جائے گا. وجود عطا کرنے والا، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. تو یہ کتنا بڑا لفظ ہے فلق. میں اس فلق کے معاملے میں آتا ہوں، میں اس کی پناہ طلب کرتا ہوں. کون ہے وہ جی فلق؟ وہ صرف سورج نہیں نکالتا، وہ ہے جو وجود عطا کرتا ہے، جس نے اس کائنات کو بھی واضح کیا. من شر ما خلق، خلق اور فلق دونوں ہم معنی ہیں. دونوں کا اصل بڑا معنی اور لحاظ سے بڑا جڑتا ہے. فلق سے ہی تو نکلا ہے فرق پھاڑنے والا، علیحدہ کرنے والا، جدا کرنے والا. اب میں آپ کو فلق کی اصل دلیل دیتا ہوں، جوڑنے والا. اللہ نے کائنات بنائی، پردہ عدم کو پھاڑ کر اس دنیا کو وجود میں لایا. یہ دلیل کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ویسے تو میں اس طرح کی کتابیں نہیں پڑھتا، مگر جب موضوع آ جائے اس قسم کا تو پھر
موضوع کے لحاظ سے صرف موضوع کو پڑھتا ہوں، پوری کتاب کا میرا معاملہ نہیں ہے، اس طرح تو پھر میں پڑھ جاؤں گا مشکل میں۔ آج کے دور میں 2021-22 کے دور کے اندر یہ مجھے بات معلوم ہوئی، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ فلک کا اصل مطلب ہے پردہ عدم کو چاک کرنے والا۔ اور پردہ عدم صرف سورج نہیں ہے، رات کی تاریکی نہیں ہے، یہ تو ہم نے آسانی کے لیے لفظ لکھا ہے، مگر اصل پردہ کیا ہے؟ پردہ عدم تھا وہ جب دنیا نہیں تھی تو قائم ہوئی۔ تو دنیا کو بنانے کے لیے فلک کا اصل لفظ وہاں جڑتا ہے، تو یہ دلیل کیسے میں دوں کہ پردہ عدم کو چاک کے اس دنیا کو وجود میں لانے والا۔ سٹیون ہاکنگ کے نام کا ایک سائنٹسٹ، تھیوریکل فزسٹ ہے، جس کی ایک کتاب ہے بریف ہسٹری آف ٹائم، یعنی کائنات کو وجود میں لانے کا سلسلے کے لیے اولین ظہور کیا تھا۔ یعنی کہ جب کائنات نہیں تھی، ہم نے تو یہ سوچ لیا تھا بڑی آسانی کے لیے، اور یہ بات کہیں نہ کہیں میں بھی اس چیز کو مانتا تھا کہ کائنات پہلے نہیں تھی، مگر کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات پہلے تھی اور ایک وقت آئے گا یہی رہے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ختم ہو جائے گا۔ مگر اس بات کو تسلیم کرنا مشکل تھا کہ کائنات پہلے نہیں تھی اور ایک وقت آئے گا جب یہ نہیں رہے گی۔ یہ بات کیسے واضح ہو؟ سٹیون ہاکنگ، اس نے اس کتاب کے اندر بک آف ہسٹری آف ٹائم کے اندر یہ بات تھیوری کے ساتھ واضح کی۔ کچھ تھیوری ہوتی ہیں جن کے لیے ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا پڑتا، جیسے کہ مثال کے طور پر پانی کے سوڈے کو اور پانی کو ملاؤ تو یہ بنے گا۔ ایک تھیوری ہے یہ کر کے بھی دکھاتا ہے، یہ پریکٹیکل بھی ہو گیا۔ کچھ تھیوری ہوتی ہے جو کنفرم ہوتی ہے، جیسے کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ ہے، ان کے اوپر سر خم ہے، یہ ان کی بات صحیح ہے، سچ ہوگی۔ جیسے کہ 1443 ہجری پہلے کہا تھا کیا؟ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا کرو۔ ہم اس بات کو نہیں سمجھتے تھے۔ یہ کرونا کی جو اصل وبا، ہاتھ نہ دھونا، یہ بھی تو ایک بیماری تھی، جبکہ 1443 ہجری پہلے شروع ہو گئی بھی تھی۔ اگر یہ انسان اس سے سنت کو برقرار رکھتا اور باقاعدگی سے وہ کام کرتا تو کتنی بیماریوں سے آج بچ پاتا۔ یہی باتوں میں ٹی وی میں بتاتے ہیں۔ تو ایک تھیوری ہے جو بالکل کنفرم ہوتی ہے، یس، اس تھیوری کے لیے اسٹیبلشمنٹ فیکٹ اس کو بولا جاتا ہے، ویریفائڈ، جو بالکل حال سے ہو۔ وہ تھیوری یہ ہے اس کتاب کے اندر بگ بینگ تھیوری، کہ ایک زور کا دھماکہ ہوا تھا۔ یہ دنیا بننے سے پہلے ایک زور کا دھماکہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ انرجی تھی انفائنائٹ، ٹیمپریچر حرارت تھی انفائنائٹ، بہت زیادہ۔ ایک زور کا دھماکہ ہوا تھا۔ یہ بات اس سٹیون ہاکنگ نے آج ثابت کی، اور آج کے یہ لوگ اس بات کو مان گئے، جبکہ قرآن تو یہ کہہ چکا تھا بہت سالوں پہلے کہ ایک بہت سا بڑا دھماکہ ہوا اور یہ دنیا وجود میں آ گئی۔ اور یہ بات 1443 ہجری پہلے ہمارے رب نے کہہ دیا تھا۔ سورۃ الیاسین آیت نمبر 82، سورۃ نمبر 36، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب وہ اس معاملے کو ایسے کرے کہ جب وہ کسی چیز کو چاہے اور ارادہ کرے، ان یقول لہ کن فیکون، تو وہ صرف کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ بات آج ہمیں 2020 یا 21 یا 22 میں اس تھیوری سے واضح ہو گئی کہ آج سائنس نے یہ بات واضح کہہ دی کہ ہاں ایک وقت تھا جب دنیا نہیں تھی، ایک دم دھماکہ ہوا۔ تو وہ دھماکہ کیا تھا؟ وہ دھماکہ تھا کن فیکون، ہو جا، تو وہ ہو گئی۔ تو اس کن فیکون کی ہی اصل وجہ یہ آج کائنات، یہ سارا معاملات چلا ہے۔ تو یہ آیت قل اعوذ برب الفلق، میں اس کی پناہ طلب کرتا ہوں جو اس پردہ عدم کو پھاڑ کر سامنے لایا، جب اس نے کہا کن فیکون، تو ہو جا، تو وہ ہو جا، تو وہ دنیا کو جو لایا۔ میں اس فلک کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ ہے حقیقت کا اصل لفظ۔ تو فلک کا یہ مفہوم آتا ہے کل موجودات، کل کائنات، کل مخلوقات کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ ہے فلک، یعنی کہ وہ بگ بینگ جو دھماکہ تھا، وہ بگ بینگ، وہ تھیوری آج یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ ہاں ایسا نہیں ہے کہ دنیا پہلے سے نہیں تھی، ایک دھماکہ ہوا تھا۔ وہ دھماکہ ہوا تھا، اور یہ بات سورۃ الیاسین میں
جب اراد شیئن، جب تمہارا رب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات آج اس بات نے اس بات کو مزید واضح کر دیا، جبکہ وہ بات تو پہلے ہی واضح ہے، کیونکہ بحث مسلمان ہم اس چیز کو مانتے ہیں اور ہمیں ماننا بھی چاہیے کہ جو ہمارے رب نے بولا ہے، جو ہمارے نبی نے احکامات دیے ہیں، جو کر کے دکھایا ہے، اس پہ تسلیم خم ہے، اس پہ کوئی دوسری بحث نہیں ہو سکتی، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں پناہ طلب کرتا ہوں فلک کے رب کی، اور اس فلک کا لفظ کے اندر وہ سارا کچھ شامل ہو گیا، یہ ساری بات شامل ہوگی۔ کس چیز سے پناہ طلب کرتا ہوں؟ وہ کیا چیز ہے جس سے میں پناہ طلب کروں؟ وہ کس چیز سے میں بچوں؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اب آ گیا ہے وہ لفظ جس کے اوپر میرا مطالعہ بہت ہے۔ پہلے میں لفظ کا وہ بیان کر دوں جو اصل مواد ہے، پھر میں اپنی تمہید بیان کروں۔ لفظ شر ہے کیا؟ لفظ شر اصل میں یا لفظ شر یا باطل ایک ہی لفظ ہے، ہمارے لفظوں میں یہ دونوں چیزیں اشتراک ہوتی ہیں۔ شر اور باطل کیا ہے؟ شر اصل میں شر کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ زاویے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ شر کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، اسی طرح باطل کا بھی اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ باطل حق کے کسی ایک جز کو اپنے اوپر لپیٹ کر واضح کرتا ہے، جبکہ باطل کا اپنا بھی کوئی وجود نہیں۔ جیسے کہ بڑی واضح ترین، جیسے کہ ہمیں وہ سراب نظر آ رہا ہے، اس بات کا ذکر سورۃ الرحمن میں بھی ہوا کہ وہ جو ہمیں سراب نظر آ رہا ہے نا، وہ باطل ہمیں بتا رہا ہے کہ وہاں تک جاؤ۔ یہ جو تمہیں مقصد زندگی نظر آ رہا ہے نا، یہ باغیچہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے، سبز باغ نظر آ رہا ہے، وہاں تک بھاگنے کا تو جا جو رہے ہو، یہ تمہیں صرف سبز باغ دکھا رہا ہے۔ اصل موجود صرف وہ ہے، مقصد وہ ہے، تمہارا مقصد بدلتا جا رہا ہے۔ تمہارے زندگی کا مقصد وہ نہیں ہے۔ تم کیا کرنے آئے ہو؟ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی اس تسکین کو حاصل کرنے کے، اس کے بارگاہ میں جب کھڑے ہو تو سرخ روح حاصل میں ہو، پاؤ کہ تم نے کچھ پایا ہے، تم نے کچھ حاصل کیا ہے، تم نے کچھ کر کے آئے ہو نیچے۔ تو کیا کر کے آئے ہو؟ یہ بھی میں آگے بیان کروں گا کہ اصل حدیث کیا بیان کی کرنے کے لیے۔ تو کس چیز کے لیے آئے ہو؟ تو وہ مقصد ہے۔ تو حق اولین ترجیح دی گئی، باطل اصل میں جو نظر آ رہا ہے وہ باطل نہیں ہے، یہ بات واضح کر دی گئی۔ باطل وہ نہیں ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے، وہ سراب، وہ آگ کا دائرہ جو تمہیں دکھایا جا رہا ہے، جو شیطان تمہیں وسوسے میں بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، نہیں مت کرو، اس کو مت خرچ کرو، اس کو سنبھال کے رکھو، بچا کے رکھو، یہ کر کے رکھو، مت کرو، مت ضائع کرو۔ کیا کر رہے ہو؟ وقت اگر لگانا ہے تو یہاں لگاؤ، یہ کہاں لگا رہے ہو؟ یہاں سے کیا حاصل وصول ہوا؟ آج کے دور میں اگر دو پریزنٹ کیا جاتا ہے، یہ بچہ انجینئر ہے، یہ بچے نے کامیابی حاصل کی، یہ بہت مقام ہے، بہت بڑی کتاب، اور یہ ہے وہ حافظ ہے یا قرآن کا پڑھا ہوا ہے۔ بات دینی معاملات کے، دنیاوی معاملات کے ساتھ دینی معاملہ ہے، پر دین کو حاوی کر لیا اپنے اوپر، اب یہ اپنے آپ کو بیکورڈ کر لو، یہ مولوی ہو گیا۔ تو آپ اس کو پریزنٹ نہیں کرتے، خوشی سے نہیں بتا سکتے۔ آپ کی خوشی اب یہ ہے کہ جس کی نمائش ہو رہی ہو، جو گھر سے باہر نکلو تو وہ 70x70 پہ جس بچے کی تصویر ہوگی وہ سب سے زیادہ مشہور ہے نسبتاً وہ جو بتا رہا ہے اللہ ایک ہے، جو سورۃ المزمل میں کھڑے ہو کر اپنے رب کے لیے پناہ طلب کر رہا ہے، قل اعوذ برب الفلق۔ یہ کس قسم کی پناہ طلب کر رہے ہو؟ کیا بات کر رہے ہو؟ ذرا باؤنڈریاں اچھی لگا دو، باؤنڈری بڑی کر دو۔ اصل طلب تو تمہاری اندر وہ بھرنی چاہیے، تو وہ مقصد وہ نہیں ہے۔ تم جو جس کو کھلا رہے ہو، تم اپنے مادوی وجود کو کھلا رہے ہو، مانوی وجود کو نہیں کھلا رہے، باطل کو نہیں کھلا رہے۔ تو یہ سراب جو تمہیں دکھا رہا ہے، اصل میں یہ سراب نہیں ہے، یہ باطل اور شر کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل سورۃ الحج آیت نمبر 62، آیت سورۃ نمبر 22، ذالک بان اللہ هو الحق، کہ اللہ حق ہی حق ہے، اللہ کے پاس حق ہی حق ہے، یعنی کہ وجود صرف اللہ کا ہے۔ یہ بات میں پچھلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ باطل جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ باطل نہیں ہے، وہ تمہیں کچھ اور وہ باطل تو حق کا کسی ایک جز کو اپنے ارد گرد لپیٹتا ہے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں بھی آیا، بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، کل خیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خیر اس کے ہاتھ میں ہے تو شر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اگر شر کا وجود ہے، پہلے تو یہ بات دلیلاً واضح کر دی کہ شر کا کوئی وجود نہیں ہے، شر ہے ہی نہیں، باطل ہے ہی نہیں۔ تو
تو اگر ہے تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اگر اس باطل کا کوئی اختیارات ہیں تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ ویسے مسلمان تو ہم اس چیز کی نفی کریں گے کہ اگر خیر ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ کے ہاتھ میں خیر کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ تو ایرانیوں کی سوچ ہے جو کہتے ہیں کہ خالق خیر علیحدہ ہے، خالق شر علیحدہ ہے، یعنی کہ رات کا خدا اور روشنی کا خدا اور، مگر اصل میں تاریکی کا خدا کوئی اور، روشنی کا خدا اور۔ تو تاریکی کیا ہے؟ روشنی کا نہ ہونا تاریکی ہے، تاریکی کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ حق کا اصل، روشنی کا اصل وجود ہے، اصل وجود تو حقیقی صرف روشنی کی ہے۔ وہاں روشنی نہیں تھی تو تاریکی ہو گئی، روشنی ہو جائے گی تاریکی ختم ہو جائے گی، تو تاریکی کا کوئی وجود نہیں۔ یہی بات واضح طور پر کہی۔ اصل میں یہ ایک کانسیپٹ ہے، آپ کے ذہن کی ایک بات ہے، آپ کو لگتا ہے کہ شر ہے جبکہ شر نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک مثال ہے، بڑا پنجابی کا محاورہ ہے، کبڑے کو لات ماری، کبڑے کا کبڑ نکل گیا۔ وہ جس کا کب نکلا ہوتا ہے نا، اس کو لات ماری، اس کا کب نکل گیا۔ آپ نے کب لات کیوں ماری؟ شر کی وجہ سے، مگر اس کا تو فائدہ ہو گیا۔ اب حقیقت واضح کرتا ہوں قرآن کے زاویے۔ سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 11، سورۃ نمبر 17۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانَ بِشَرٍ دُعَاؤُهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا۔ انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جس طرح بھلائی مانگ رہا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بڑا جلدی میں ہے۔ آپ کبھی کبھار، کیونکہ اصل حقیقت کیا ہے، آپ برائی بھی اسی طرح مانگتے ہو، آپ کو نہیں اندازہ کہ آپ کیا مانگ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ مجھے دے دے، یہ میری خواہش ہے، یہ مجھے دے دے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اس خواہش کے اوپر ایک بڑی واضح دلیل ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ اگر تم عورت مانگتے ہو تو عورت ملے گی۔ مرد کو کہا کہ اگر تم عورت مانگتے ہو تو عورت ملے گی۔ عورت کو کہا کہ اگر تمہیں مرد مانگتے ہو تو مرد ملے گا۔ دولت مانگو گے دولت ملے گی۔ اگر رب مانگو گے تو تمہیں رب ملے گا۔ خواہشات ہیں انسان کی، تو تم اپنی خواہشوں کے چکروں میں اپنے معاملات کے اندر برائی مانگ بیٹھتے ہو اچھائی کے بدلے۔ کیونکہ میں نے یہ بات پھر بتا دی، بحیث مسلمان ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیدہ الخیر، اس کے پاس خیر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، وہ شر دے ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بات میں نے واضح بھی کر دی، اس کی وجہ کیونکہ تم برائی کو اس طرح مانگتے ہو جیسے تم اچھائی مانگ رہے ہو، کیونکہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، میں نے پہلے بھی سنائی تھی، صرف ترجمہ بتاؤں گا۔ اے اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، تو لہٰذا میں تیرے حوالے کرتا ہوں اپنی خیر، اور میری رہنمائی کر اور میرے دل کو اسی کی طرف مائل کر، کیونکہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ یہ حقیقت ہے۔ اسی طرح ہم دھوکہ کھاتے ہیں، بیدہ الخیر وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اسی کے ہاتھ میں صرف بھلائی ہی بھلائی ہے اور وہ کل چیزوں پر قادر ہے۔ اگر ہمیں آج یہ بیماری تھوڑی سی ناگوار محسوس ہو رہی ہے، بیماری کے اس سے بات کرتے ہیں، ابھی ہمیں یہ تنگی تھوڑی سی ناگوار محسوس ہو رہی ہے، اگر یہ ہمیں پریشانی آج جو ناگوار محسوس ہو رہی ہے، پتہ نہیں اللہ کی کون سی لمبی پلاننگ کے اندر، کون سے لمبے معاملے کے اندر ہمارے لیے خیر چھپی ہے۔ اگر وہ ایک بڑی اچھی بات کسی نے مجھے بتائی تو وہ بھی میں یہاں پہ، اگر درد بھی ایک نعمت ہے، اگر درد نہ ہو، تکلیف نہ ہو، تو آپ سوئے ہو رات کو آپ کی ٹانگ کو کاٹ کے لے جائے، آپ کو درد ہی نہیں ہونی۔ جب آپ کو درد ہی نہیں ہونی تو رات کو آپ کو کوئی کان کاٹے اور لے جائے، آپ صبح اٹھے گو میرا کان کدھر گیا، کیونکہ درد تو ہوئی نہیں۔ تو جس طرح نعمت، جس طرح آرام نعمت ہے، اسی طرح تکلیف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ پتہ نہیں تمہارے پیٹ میں کوئی خرابی ہے، وہ درد ہوئی، تم نے اس کو نکلوا دیا، ٹھیک کر دیا، آپریشن کے ذریعے تم ٹھیک ہو کے بچ گئے، تو یہ نعمت ہے۔ شر اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ شر ہے، وہ اس کی کوئی لمبی پلاننگ ہے، اسی کے تحت اس نے وہ سارے معاملات کیے ہیں۔ ابھی یہ ہوگا، یہ مشکلوں سے گزرے گا، یہیں سے تو وہ پائے گا۔ اگر وہ فرعون کا ڈوبنا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پریشان ہونا، وہ معاملات، وہ آسا، ابھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بیان، وہ حضرت مریم علیہ السلام کی تکلیف اور وہاں تک پہنچنا، تو یہ ان عورتوں کو یہ نصیحت نہیں ہونی، بتایا نہیں جانا کہ یہ تکلیف جھیلی جائے گی، جھیلو گے تو پاؤ گے کس کو؟ اتنے بڑے بڑے اولاد کو۔ اسی طرح حضرت حاجرہ کے ساتھ وہ نہ جاتے اس پہاڑوں کے معاملے میں تو آب زمزم کا کیا معاملہ ہمیں ملتا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ شان ہمیں کیسے ملتی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ صبر ہمیں کیسے ملتا؟ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا صبر کیسے ہمیں ملتا؟
تو یہ چیزیں ہمیں کیسے ملتی؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ میں نے پہلے بھی سیرت نبوی پہ کہا کہ ایک سیرت وہ ہے جو آپ تک بڑی آسانی سے پہنچ گئی، اس کی قدر جانو یہ نعمت کو، کہ جس کے تحت ایک وہ فیصلے ہیں جو تم کرتے ہو، ایک وہ فیصلے ہیں، وہ فیصلہ ہے جو تمہارا رب کرتا ہے، اس رب کے فیصلوں میں کیا نعمت چھپی ہے تم نہیں جانتے۔ تم اس کی طرف شر کو مت ایسے کرو، مت ایسے الفاظ اختیار کرو۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو بھی بھلائی ہے، نفع ہے، نقصان ہے، تکلیف ہے، وہ صرف ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور اس کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا۔ مگر ہمارے زبانوں کی، یہ ہے میری تمہید جو میں بیان کر دوں، کہ جو ہماری زبانیں اس کی طرف چلتی ہیں، ہم جب اپنے ماں باپ کے آگے، اپنے استاد کے آگے، یا کسی باس کے آگے جاب کے لحاظ سے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کس طرح احتراماً طور پر کھڑے ہوتے ہیں کہ الفاظ تو الفاظ، آنکھیں تو آنکھیں، ہمارا جسم بھی اس کے لیے پوری خدمت میں حاضر ہے۔ یہ ہے فلک، وہ رب جو کن فیکون کی وجہ سے اس نے دنیا قائم کر کے دکھائی، تمہارا وجود ہوتا ہوا دکھایا، اور تم اس کے اوپر باندھ دیتے ہو ان ایکسپیکٹیبل، یعنی کہ ایسے الفاظ جو تم سوچ نہیں سکتے، اس کے اوپر تہمت باندھ دیتے ہو۔ تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا، یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کر دوں گا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، اور ان گنت تم ایسے الفاظ اس کے لیے اختیار کر جاتے ہو۔ آج کا دن میرے لیے اچھا نہیں تھا، آج پیر کا دن ہے، آج اچھا نہیں گزرا، یہ مہینہ اچھا نہیں گزرا، ولادت ہی پیر والے دن ہمارے نبی کی تھی۔ ایسے الفاظ اس کی طرف گھر دیتے ہو جو اس کے احمد کے لیے کافی نہیں ہے، اسی وجہ سے تم پاری پکڑ ہوتی ہے۔ رحمت ہے، نعمت ہے، پر الفاظ تمہارے ایسے ہیں جو اس کے لیے تہمت کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو شر کا اصل میں وجود ہے ہی نہیں، تم خود اپنے اوپر شر کو حاوی کرتے ہو۔ وہ نفس تو تمہارے اندر ہے، کیونکہ بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہی بھلائی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس طرف اللہ کی طرف نسبت شر اس معنی میں ہم نہیں کر سکتے بحث مسلمان۔ تو ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے ما خلق کا، ہر مخلوق میں شر موجود ہے، اور اگر موجود ہے، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ مخلوق شر کے اعتبار سے بڑی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مخلوق اس وجہ سے محدود ہے، جو چیز محدود ہو جائے گی اس میں شر کا انا آ ہی جائے گا۔ اللہ کی ذات لا محدود، اللہ کی صفت لا محدود، اللہ کی قدرت لا محدود، لیکن جب محدودیت ہوگی وہاں شر ہوگا۔ یہ اب بات کو واضح کروں گا، وہاں شر کا کوئی نہ کوئی پہلو ہوگا جہاں محدودیت ہوگی، کیونکہ محدودیت ہی بنیاد ہے اس شر کی۔ تو کل مخلوقات کسی نہ کسی درجے میں شر میں موجود ہے، کیونکہ اس آیت میں آیا ہے من شر ما خلق، کیونکہ شر کو میں بیان کر چکا ہوں کہ شر کا کوئی وجود نہیں ہے۔ شر اور باطل جو ہے وہ حق کا کوئی جز لیتا ہے۔ من شر ما خلق، جو بھی اللہ نے پیدا کیا میں اس کے شر کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مخلوقات میں شر موجود ہے اس بحاف پہ، اس بنیاد پہ، کیونکہ وہ محدود ہے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کوئی شر موجود تھا؟ کیا ان میں بھی کوئی شر کا کوئی پہلو موجود تھا؟ اصل میں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ہر انسان کے لیے ہم یہ بات تسلیم کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا نفسی، ہمارا جذباتی کیفیت اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ مگر اس بات کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، کیا کہ مخلوق کے لحاظ سے شر کا کوئی نہ کوئی پہلو آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اب جب ہم مخلوق کا لفظ بولیں گے تو مخلوق میں کون کون آ جائے تھے؟ مخلوق میں ہم سب آ گئے، مخلوق میں تو پھر اسی طرح ملائکہ بھی مخلوق آ گئی، ارواح انسانی یعنی کہ روح وہ بھی مخلوق میں آ گئی۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے یہ بات میں نے سورۃ الفجر میں بھی بیان کی تھی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54، سورۃ نمبر 7، الہ الحق والامر،
دو عالم امر ہیں. ایک عالم امر جس کے اندر ملائکہ، ارواح انسانی اور ان کو جوڑنے والی چیز وہی ہے. ملائکہ عالم امر کی شے ہے، زمین کی شے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی شے ہے، عالم امر کی شے ہے، وہاں کی مخلوق ہے. ارواح انسانی وہ بھی عالم امر کی شے ہے. اسی کے بارے میں سورۃ بنی اسرائیل میں آیا، آیت نمبر 85، سورۃ نمبر 17، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اے پیغمبر یہ تم سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، تو ان سے کہہ دو کہ روح تمہارے پروردگار کے حکم سے بنی ہے. تو یہ عالم امر کی شے ہے. وہی ان دونوں کو آپس میں جوڑنے والی چیز، کمیونیکیٹ کرنے والی چیز. ویسے ہی کہا جائے گا کہ ملائکہ بھی مخلوق ہے. اب جب ہم یہ بات بولتے ہیں کہ ملائکہ بھی مخلوق ہے، روح انسانی بھی مخلوق ہے، تو جب خالق کا لفظ آئے گا، خلق کا لفظ آئے گا، تو یہ ان سب پہ حاوی ہو جائے گا. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ ہے ہمارے الفاظوں کا کم ہونا، محدود ہونا، ہماری ووکیبلری کی کمی ہونا. جب ہم وہی لفظ اللہ کی صفت کے لیے بولتے ہیں، وہی لفظ ہم اپنے لیے بھی بولتے ہیں. جیسے کہ اللہ بھی موجود، ہم بھی موجود، مگر ہم تو اصل میں موجود نہیں ہیں. اصل موجود وہ ہے، مگر ووکیبلری کا لفظ یعنی کہ اردو میں یہ ہمارے لیے مشکلیں آتی ہیں کہ جب ہم وہی لفظ، جیسے کہ اللہ علیم، انسان بھی علیم، بلکہ انسان تو علامہ بھی ہے، علیم علامہ بھی ہے. اسی طرح جو لفظ ہم صفت اللہ کے لیے بولتے ہیں، وہی لفظ ہم اپنے لیے بھی بول لیتے ہیں. تو مخلوق کے معاملے میں اگر آپ تھوڑا غور کریں گے تو ایک مخلوق ہے جو ہماری ہے، ہمارے معاملات ہیں. ایک مخلوق ہے عالم امر، اس میں شر نہیں موجود ہوتا، کیونکہ یہ بات میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو چیز محدود ہوگی اس میں شر ہے. اور سب سے عالم امر کی شے ہے جتنی چیزیں اس میں شر موجود نہیں ہے. اور عالم امر میں وقت بھی موجود نہیں ہے، وقت کا بھی کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بیان چکا ہوں. اور یہ بات بگ بینگ سے بھی، کہ بگ بینگ کی وہ جو تھیوری، وہ جو دھماکہ ہوا تھا، اس سے پہلے ٹائم کا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا. یہ اس تھیوری میں بھی بیان ہوا. اور یہ بات ہمارے یہاں پر یعنی کہ سورۃ یاسین میں بھی یہ بات بیان ہوئی. سورۃ یاسین آیت نمبر 82، سورۃ نمبر 36، انما امر اذا اراد شیء ان یقول له کن فیکون. 7ویں آسمان سے فرشتے کو زمین پر اترنے کے لیے وقت کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ وقت کا اصل معاملہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ ابھی بیج لگا ہے، اس کو درخت بننے میں وقت لگے گا. یہ عالم خلق کی ہے شے، یہ عالم امر کی شے نہیں ہے، کیونکہ عالم امر کی شے میں وقت نہیں ہے، عالم امر کی شے میں کوئی شر نہیں ہے. یہ عالم خلق کی شے میں پرابلم ہے، یہ شر کا معاملہ ہے. کیونکہ خلق کا اصل مطلب ہے کسی چیز سے کسی چیز کا پیدا ہونا، کسی چیز سے کسی چیز کا جوڑنا. جیسے کہ سورۃ الرحمن میں آیا، آیت نمبر 14، سورۃ نمبر 55، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. ہم نے انسان کو ٹھیکری مٹی اور کنکری مٹی، گارے کی مٹی سے پیدا کیا. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کی لپیٹ سے. وخلق الجان وخلق الانسان، اور خلق کا مطلب ہے کسی چیز کو کسی چیز سے پیدا کرنا. جب یہ محدودیت آ جائے گی تو اس میں شر کا پہلو آ جائے گا کہیں نہ کہیں. تو ارواح انسانی میں یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ مخلوق کا لفظ بولیں تو ملائکہ بھی شامل، ہم بھی شامل، ارواح انسانی بھی شامل. مگر حقیقت کیا ہے کہ جب آپ اس کو اندر تھوڑی سی گہرائی میں جائیں، جو لوگ تھوڑی سی گہرائی کے لفظ کو سمجھنا چاہتے ہیں، مخلوق ہم جو ہیں خلق وہ مٹی سے بنے ہیں، ہمارے میں شر ہے. ارواح انسانی وہ عالم امر کی شے ہے، ملائکہ عالم امر کی شے ہے، ان میں شر موجود نہیں ہے. ہمارے اندر شر موجود ہے کیونکہ ہم معدنی موجود سے بنے ہیں، ہمارا وجود ہے معدنی ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو جو مجھے بات حقیقت کھلی، شر اصل میں تقاضا ہے. ہمیں وہ شر لگتا ہے، وہ شر نہیں ہے. شر کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، اس کا کوئی وجود نہیں. تو پھر شر ہے کیا؟ جو کہ بیان تو میں اب یہ کر رہا ہوں کہ جب شر کا وجود کوئی نہیں، پر وہ ہمارے جو معدنی وجود ہے، عالم خلق ہے، اس کے ساتھ ہر مخلوق جو محدود ہے اس کے ساتھ موجود ہے. تو پھر شر کیا چیز ہے؟ شر اصل میں تقاضا ہے، اور یہ تقاضے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھے ہیں. یہ اصل میں ہماری ضروریات ہے. جیسے تقاضا بھوک کا، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، بھوک لگتی ہے، اس سے حرارت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح جنسی تقاضا،
اس سے نسل پروان چڑھتی ہے، اس سے آگے کا معاملہ چلتا ہے۔ اگر یہ تقاضے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں، انسان کی حدوں سے باہر ہو جائیں، نفس امارہ سے کھل جائیں، تو یہ شر کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو اصل میں شر ہمارے مطابق شر وہ بولا جاتا ہے جبکہ وہ شر نہیں، وہ تقاضے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تقاضے تھے، شر نہیں بول سکتے، مگر اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا۔ تو سچ بات یہ بتائی کہ مادوی وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا، شر موجود تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ بھی شیطان ہے مگر میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے۔ ایک اور روایت میں بھی ہے، حدیث مسلم 7110، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، میرے رب نے اس کو اوپر قابو کرنے کے لیے میری مدد فرمائی۔ تو یہ حقیقت واضح ہوئی کہ اصل بات کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اتنی نورانی، اتنی پاک، اتنی بلند کہ ان کے مادوی وجود کے اوپر ان کی وہ روحانی طاقت اس پر غالب آ گئی۔ اور اسی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داعیات نہیں جڑے تھے، انسانی داعیات جڑے تھے، داعیات نفس بھی جڑا تھا، اور جو ضروریات انسانی تھی وہ سب چیزیں ان کے ساتھ جڑی تھی، مگر البتہ روح اتنی نورانی تھی کہ اس کے اوپر غالب آ گئی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ شر زیرو، شر کا معاملہ زیرو ہو گیا۔ البتہ روح اتنی نورانی کہ اس کے اوپر غالب آ گیا اور نتیجہ ہو گیا شر، تو شر کا نتیجہ زیرو ہو گیا۔ تو اصل میں قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ طلب کرتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ اصل میں یہ دونوں آیات اس سورہ کے مضمون کو مکمل کر دیتی ہیں۔ اگلی 3 آیات اصل میں اس ما خلق جو کہ شر جڑا ہے، جو شر ہمیں نظر آ رہا ہے جو کہ شر نہیں ہے، وہی داعیات، وہی تقاضے ہیں، اسی کو بیان کیا گیا مزید واضح کر کے۔ اس کی وجہ تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ شر صرف وہ شر نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، شر وہ بھی ہے جو انسان کے اندر موجود، جو کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا، ایک خارجی شر ہے جو باہر سے حملہ کرتا ہے، ایک نفسی شر ہے، وہ سورۃ الناس میں آیا۔ تو میں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ غاس کہتے ہیں رات کا، جب وہ چھا جائے، رات جب وہ تاریک ہو جائے، رات جب وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ ٹھنڈی ہونے کا مطلب بھی گہرا ہونا ہے، اور لغت کے لحاظ سے کسی چیز کا بھر جانا، اس کا اصل مطلب ہے کسی چیز کا بھر جانا۔ بھر کس کا جانا؟ رات کا بھر جانا، رات کا گہرا ہو جانا۔ اسی طرح وقب، کسی شے کا غائب ہو جانا، اتر جانا، سوراخ میں چلے جانا، ختم ہو جانا یا اتر جانا۔ غاسقٍ اذا وقب کو جب دونوں کو جوڑا گیا تو یہ مفہوم بنا جب سورج غروب ہو جائے اور رات چھا جائے، جب رات کی تاریکی ہو جائے، جب سورج نیچے اتر جائے۔ تو رات کی تاریکی کا لفظ کیوں یہاں پر بولا گیا؟ اب رات کی تاریکی کی طرف یہاں کیوں اشارہ کیا گیا؟ کیونکہ اگر پہلا شر آیا ہے تاریکی کے لیے، رات کے لیے، تو یہ بات جان لیجئے کہ شر کے اصل میں دائرے کھل جاتے ہیں رات کے لیے، یہ پردے کا کام کرتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ یہ ایک ڈھال کا کام کرتی ہے۔ چوری چکاری، یہاں تک کہ انسانی شہوت بھی رات کو ہی زور مارتی ہے، یہاں تک کہ موذو جانور جو خطرناک، خونخوار، زہریلے جانور ہیں، وہ بھی رات کو ہی نکلتے ہیں۔ تو پہلا شر جو اشارتاً رات کی طرف کیا گیا، کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جتنے بھی یہ معاملات ہیں یہ اس کے لیے پردے کا کام کرتے ہیں۔ تو رات کے شر سے جب وہ رات چھا جائے، تو اس لفظ کو جامعہ نام دینے کے لیے غاسقٍ اذا وقب کا لفظ استعمال کیا۔ اور لغت کے لحاظ سے جب اس کو تھوڑا سا واضح کریں گے کہ اصل چیز کیا ہے، رات کا جو یہ لفظ بولا تو گیا، مگر اصل مطلب کیا ہے، اشارہ کس طرف کیا گیا؟ جیسے کہ میں نے فلک کو بیان کیا، فلک کا مطلب ہم نے تو سوچ لیا رات کی تاریکی کو سورج کو نمودار کرنا، مگر اصل مطلب ہے کہ نہیں، اس دنیا کو واضح کرنا، اس کو وجود میں لانا ہے۔ اصل میں جو ہمارے اسباب حیات ہیں ان کا ہم سے منقطع ہو جانا، وہ غاسقٍ اذا وقب میں آتے ہیں۔
جیسے کہ اسباب حیات پانی، اگر پانی خشک ہو جائے نیچے اتر جائے، جیسے کہ سورۃ الملک میں آیا آیت نمبر 30 سورۃ نمبر 67، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، کہہ دو کہ اگر ذرا بتلاؤ کہ تم صبح اٹھو اور پانی نیچے اتر گیا ہو، غائب ہو گیا ہو، تو کون ہے جو ان چشموں کو اوپر لائے گا؟ اسی طرح سورج بھی ہمارے لیے اسباب حیات ہے۔ سورج حرارت دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، اور اسی سے وہ فصلیں اور ہواؤں کا معاملہ چلتا ہے، یہاں تک کہ بارش کا نظام بھی اسی پر چلتا ہے۔ تو اصل میں غاسق اذا وقب کا مطلب ہے وہ اسباب حیات، ان کا ہم سے منقطع ہو جانا غاسق اذا وقب آتا ہے۔ مگر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ زیادہ تر سورج کی طرف اشارہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب انسان نے اپنے شعور کی آنکھ کھولی تو یہ بات اس کو معلوم ہو گئی تھی، واضح طور پر یہ سمجھ گیا تھا کہ یہی ہے جو مجھے حرارت دیتا ہے، یہی ہے وہ سارے معاملات جو چلاتا ہے، ہوا، پانی اور یہ سبزہ، یہ سمجھ گیا تھا۔ اس لیے اگر آپ یہ دیکھیں تو دیوتاؤں میں جو ہندوؤں اور ان معاملات میں دیکھا جاتا ہے تو دیوتاؤں میں سورج دیوتا سب سے پہلے تھا، تو یہ بات اس کو کانسیپٹ کلیئر ہو گئی تھی۔ تو یہاں پر اس وجہ سے کہ جو تم نے دیوتا بنا لیا ہے، یا جو تم دیوتے بنا رہے ہو، یا یہ جو تم معاملات کر رہے ہو، تو اس تمام شروں کو غاسق اذا وقب میں لایا گیا، جو مانوی حیات سے، اسباب حیات سے ہم سے منقطع ہو جائیں۔ تو وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب کا مطلب ہوا رات جب وہ چھا جائے اور اس کے چھانے سے جو شر پیدا ہوتے ہیں، داعیات کھولتے ہیں، میں ان سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اب دوسرا شر، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، کیونکہ اصل موضوع جو تھا وہ بیان ہو چکا ہے، اب ان شروں کی صرف لغت بیان ہو رہی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، یہاں پر ہے وہ جادو کا معاملہ، ان جادو کرنے والوں کے شر سے جو گرہوں پر پھونکیں مارتی ہیں۔ یہاں پر مونس کا لفظ کیوں آیا؟ جادوگر تو مرد بھی ہوتے ہیں، تو یہ مونس کا لفظ کیوں آیا؟ مونس کا لفظ اس لیے آیا کیونکہ یہ جو جادو معاملہ ہے یہ نفس شر ہے، تو نفس کے لیے مونس کا معاملہ آتا ہے، تو یہاں مرد عورت دونوں شامل ہو گئے۔ تو کیونکہ یہ نفس کا شر ہے، ایک وہ شر ہے جو داعیاتی اوپر سے آ رہا ہے، ایک وہ شر ہے جو نفس سے شروع ہوتا ہے، تو یہاں پر جادو کا معاملہ ہے، اور اس پر اجماع ہے، وہ پھونکے مارتے ہیں کہ جب جادو کیا جاتا ہے تو اس پر کچھ پھونکے ماری جاتی ہیں، کچھ پڑھا جاتا ہے۔ تو اصل میں اس آیت کا مفہوم کیا بنے گا؟ گراہوں پر پھونکے مارنے والے یا والیوں کے شر سے میں رب فلک کے پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں نفس کا کیا مطلب ہے وہ بھی واضح کر دو، کیونکہ پھونک کی بات آ رہی ہے، دلیل بھی آئے گی۔ نفس، نون، فا اور سا، نفس ایک ہوتا ہے جب آپ پھونک مارتے ہو، ایک ہوتا ہے جب آپ کلمات پڑھ کر پھونک مارتے ہو۔ ویسے تو آپ پھونک ویسے تو نہیں آپ مارتے، ویسے تو آپ سانس بھی لیتے ہو، تو یہ بھی تو ہوا کا ایک ذریعہ ہے جو پھونکیں نکل رہی ہیں۔ ایک ہوتا ہے جب آپ کلمات پڑھ کر پھونک مارتے ہو۔ اب جب یہ آپ پھونک مارتے ہو تو اس میں آپ کا ایک زور لگتا ہے۔ ایک وہ پھونک ہوتی ہے جو پوری شدت کے ساتھ ماری جاتی ہے، اس زور سے کہ یہ ہونا چاہیے، تو اس پھونک کے ساتھ آپ کا کچھ لواب بھی آ جاتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے نفس۔ وہ نفس، وہ کلمات، وہ پھونک جس کے ساتھ کچھ لواب بھی ہو۔ اب اس کی دلیل کیا بنتی ہے کہ کلمات کے اثرات ہوتے ہیں؟ یہ دلیل، ایک ہوتا ہے خارجی حملہ، باہر سے حملہ، آپ کے جسم پر کوئی حملہ کر رہا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا غزوہ احد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی بہا، یہاں تک کہ غشی طاری ہو گئی، دندان مبارک بھی آپ کے شہید ہو گئے۔ ایک ہوتا ہے خارجی حملہ، ایک ہوتا ہے مانوی حملہ، اندر سے حملہ۔ خارجی حملہ یہ ہوا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا، خارجی حملہ ہوتا ہے باہر سے آنے والا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثرات ہوئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو ہوا، اس کے بھی اثرات ہوئے۔ جب وہ حضرت موسیٰ، اور یہ بات قرآن مجید میں ثابت ہے، وہ کیا؟ جب وہ مقابلہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزہ کیا، اور جب وہ معجزہ انہوں نے صرف عارضی طور پر چاہے کیا کہ جب انہوں نے بھی اپنی چھڑیاں اور رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ خوف طاری ہو گیا کہ یہ نظر بند ہو گیا، کیونکہ وہ جادو تو سب کو ہی نظر آ رہا تھا، تو حضرت موسیٰ کو بھی نظر آیا۔ تو اصل میں اس کو بولا جاتا ہے نظر بند ہو جانا، نظر بند ہو گئی، وہ نظر طاری ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ یہ وہی تو معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا،
اور ان کو بھی یہ کر دیا۔ تو اس طرح آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ خوف طاری ہو گیا، یہ نظریں بند ہو گئی۔ پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ گھبراؤ مت، یعنی کہ ان پر بھی وہ جادو طاری ہو گیا، جو جادو سب کو نظر آ رہا ہے۔ ایک وہ چیز ہے جو آپ وہ چیز دیکھتے ہو جو باطل میں ہوتی ہے، ایک وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے، تو وہ جادو چھپا ہوا نہیں تھا، تو نبیوں پہ یہ چیزیں واضح ہوتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے قرآن مجید میں، تو جب انہوں نے بھی ہاتھ سے پھینکے تو وہ ڈر گئے کہ یہ وہی معجزہ ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ گھبراؤ مت، تم ہی جیتو گے، تم ہی سر بلند ہوگے، خوف مت محسوس کرو، تم بھی اپنا عصا ذرا زمین پر پھینکو۔ اور جب وہ پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، تو ان کے سانپوں کو وہ نکل گیا۔ تو معلوم ہوا یہ جادو نہیں ہے، مگر یہ کن کو معلوم ہوا؟ صرف ان جادوگروں کو، باقیوں سب کو نہیں، کیونکہ ماہر فن جانتا ہے اپنے فن کی حد کو، اس سے آگے نہیں جانتا۔ وہ جب دیکھے گا اس سے بھی کوئی آگے نکل گیا تو وہ تو یہی سوچے گا کہ یہ تو معجزہ ہے۔ باقیوں کو کیا محسوس ہوا؟ باقیوں کو یہی محسوس ہوا کہ ایک جادوگر چھوٹے جادوگر کے جادو کو کھا گیا ہے بڑے جادوگر کے جادو نے، ان کو تو یہی محسوس ہوا۔ تو اس سے آگے نہیں، کیونکہ انسانی طریقہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا وہ طریقہ ہے آہستہ آہستہ آگے جانا، ایک دم لمبی چھلانگ لگانا وہ تو اس کو معجزہ ہی سمجھے گا۔ اسی طرح حضور پہ بھی اثرات ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر معتبر نہیں ہوئے، یعنی کہ آپ کے اوپر یہ کیفیت ایسی آئی، ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے نماز پڑھی ہو تو آپ کو یہ محسوس ہوا ہو کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، ایسا نہیں ہوا۔ آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ کہیں سے ہو کے آئے ہیں، مگر آپ کو یہ محسوس ہوا کہ میں کہیں سے نہیں ہو کے آیا، میں وہاں نہیں گیا، اپنی اہلیہ کی طرف نہیں گیا، آپ کو ایسا محسوس ہے، یعنی کہ انسانی معاملات ہوئے۔ اللہ نے جادو کے اثرات سے آپ کے فرض و منصبی کو، آپ کی نبوت اور رسالت کے ان پہلوؤں کو محفوظ رکھا۔ جادو ہونا برحق ہے، زہر ہونا اس میں حق ہے، مگر کرنا کفر ہے۔ تو یہ اثرات ہوئے، ایسا نہیں ہوا کہ آپ مجنون ہو گئے ہوں۔ تو وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اندھیری رات جب وہ چھا جائے، یہ پہلا شر، اور اس شر میں وہ تمام چیزیں شامل ہو گئیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، جادو کرنے والوں کی جادو کے پھونکوں سے، یہ دوسرا شر آ گیا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، یعنی کہ حسد اس کے اندر موجود تھا، صرف اس کو چنگاری نکالی۔ حسد کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کر دوں۔ حدیث مسلم 1894، دو چیزیں ہیں جن پر حسد کیا جا سکتا ہے، رشک کیا جا سکتا ہے۔ حسد کا لفظ میں نے پھر آپ کو بتایا، یہ ہمارے الفاظ کی محدودیت کی وجہ ہے، پرابلم اس میں ہے۔ حسد یعنی کہ رشک، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، رشک کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی ہو اور پھر وہ رات دن کی گہرائیوں میں اس کے ساتھ قیام کرے۔ ایک وہ دوسرا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو اور رات دن کے اوقات میں وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ ایک حسد، حدیث مسلم 5699، آنکھوں کے شر سے جب تمہیں نظر لگ جائے یا تمہیں ایسا معاملہ ہو تو اس بیماری سے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مسلم 5699، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اور آپ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ کے نام سے وہ آپ کو بچائے، ہر وہ بیماری سے شفا عطا فرمائے، اور حسد کرنے والوں کے حسد سے اور نظر لگنے والوں کے نظر سے۔ سنن نسائی 3111، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے دل میں ایمان اور حسد دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ بخاری شریف 3371، ابراہیم علیہ السلام آپ دعا فرماتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزرگ دادا، تمہارے بزرگ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کلمات کے ذریعے اپنے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے لیے دعا طلب کرتے تھے، پناہ طلب کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ تو اس کا مطلب میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والے نظر سے، نظر بد سے۔ اسی طرح بخاری شریف 5738، معوذتین سے دم کیا کرو جب تمہیں نظر بد لگ جائے۔ حدیث بخاری 5740، نظر بد لگنا حق ہے، یہی
حدیث داؤد میں بھی ہے 3879 نظر بد لگنا حق ہے۔ تو یہ تمام احادیث سے ہمیں یہ بات واضح ہوئی کہ نظر بد لگ سکتی ہے، مگر یہ بات دلیل کے ساتھ کیسے ہوگی؟ وہ جادو بالوں کا ذریعہ کیوں بنا؟ یہ بات آج ہماری سائنس سے ہی واضح ہوئی، مجھے پتہ لگی، جس کو ہم بولتے ہیں ڈی این اے، جس کو ہم بولتے ہیں جینز۔ وہ کہتے نہیں کہ جب ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو ڈاکٹر پوچھتا ہے کیا یہ بیماری تمہارے ماں کے خاندان میں سے تو نہیں ہے؟ کیا تمہارے باپ کے یعنی کہ تمہارے جینز میں تو نہیں آئی یہ بیماری؟ تو جینز اصل میں ڈی این اے، جادو تو ہوا ہوا ہے ادھر، وہ کہیں اور پڑا ہوا ہے۔ تو وہ جو بھی ارواح خبیثہ ہیں انہوں نے اس تک پہنچنے کے لیے کوئی تو ذریعہ ڈھونڈنا ہے، تو وہ ان بالوں کے ڈی این اے کے ذریعے، جو آج ہمارے یہ بات واضح ہو گئی، تو انہی کے ذریعے وہ وہاں تک پہنچے۔ اصل میں یہ جز راستے کا کام کرتے ہیں۔ حسد لگ جانا، یہ بھی بات سائنس سے ثابت ہوئی، آج واضح ہوئی۔ اصل میں مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس نے مجھے یہ محنت دی، اور سائنس جو سب سے بڑی بات، جو اتنی بڑی نعمت ہے، اس کو اگر آپ پازیٹیو لیں تو ٹیلی پیتھی کیا ہے؟ یعنی کہ ٹیلی فون کیا ہے؟ آپ اپنے دل میں کوئی بات سوچتے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کیسا ہوگا، یہ آپ نے بولا، یہاں سے گیا، کوئی ویوز تھیں جو وہاں تک گئی، وہاں سے وہ ہزاروں میل دور اس تک بات پہنچی اپنے دل کی، اور اس کو آواز آ گئی، تو اس نے پوچھا کہ تم کیسے؟ اس نے کہا میں ٹھیک ہوں، تو یہ اس تک پہنچ گئی۔ اسی طرح ایک آواز کا ٹیلی پیتھی، اسی طرح ہوتا ہے ریڈیشن۔ آپ کھڑے ہو اور ایک شعائیں نکلتی ہیں اور پیچھے تصویر بن جاتی ہے، تو اس کا مطلب کچھ ریڈیشنز ہیں۔ اسی طرح آنکھوں سے، ایک جسم سے حرارت نکلتی ہے، ایک معاملات نکلتے ہیں، اسی طرح آنکھوں سے ایک شعاع نکلتی ہے، جیسے آپ نے ابھی پھونک سے دم کیا تھا، پھونک کا میں نے آپ کو بتایا نفس کے بارے میں، اسی طرح آنکھوں سے بھی ایک ریڈیشن نکلتی ہیں۔ یہ سارے معاملات وہاں تک پہنچتے ہیں، اس کا مطلب حسد ہے، نظر بد لگ جاتی ہے۔ ویسے تو حدیث میں یہ بیان ہو گیا ہے، تو اس میں کوئی اور رائے ہے ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اس پہ بات ثابت ہے، مگر یہ بات ویسے ہی ہے، یہ آج کے دور میں بھی ثابت ہوگی۔ جیسے ریڈیشنز ہوتے ہیں، اسی طرح آنکھوں سے بھی ایک ریڈیشنز نکلتی ہیں جو انسان کے اندر کے وجود کو چیرتی ہیں، جو اندر کے معاملات کو چیرتی ہیں۔ اسی طرح ایک گروہ ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا، یہ بھی بات چھوٹی سی ہے، واضح کر دوں۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، خالق بے شک وہ ہے، پھر قانون بنائے اور پھر ان قانونوں کے حوالے کر دی اس کائنات کو۔ صبح نکلے گی، شام نکلے گی، اسی دائرے میں زمین گھوم رہی ہے، معاملہ چل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اور قانون بنا کر کائنات کو اس قانون کے حوالے کر دیا اور خود اس سے منقطع ہو گیا، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ بات بھی ثابت ہو گئی اسی سائنس میں ایک تھیوری ہے فیکٹر آف انپریڈکٹیبل، مطلب کہ جو تم سوچتے ہو ویسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ یہ تم نے ہاتھ میں سکہ پکڑا اور پھینکا، تم نے سوچا کہ یہ بالکل سیدھا جانا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہوا، وہ کہیں گر گیا۔ تم نے سوچا کہ کل بارش ہوگی، تم نے جو اپنے تعلیمات اور معاملات سے یہ ویدر فورکاسٹ نکالا کہ کل بارش ہوگی، کل نہیں ہوئی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ یہ فیکٹر آف انپریڈکٹیبل، کہ کوئی چیز ہموار نہیں ہے۔ کیوں؟ کوئی ہے جو اس کو ویسے چلا رہا ہے جو سے اس نے چلانا ہے۔ تم نے ڈی این اے، وہ جو آج کل ایک معاملات ہے جو کہ ٹیسٹ ٹیوب، کہ تم نے جو سوچا ہے یہ ویسے ہونا ہے، یہ شخص ویسے بنے گا، یہ ویسے نہیں بنے گا۔ اس کو بنانے والا وہ ہے۔ جیسے کہ ہر انسان کا چہرہ مختلف، ہر انسان کی آواز مختلف، رنگت مختلف، اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی ڈی این اے تک مختلف ہے۔ تو یہ انپریڈکٹیبل، یعنی کہ اسی سائنس میں یہ بات واضح ہو گئی جس سائنس نے بتایا کہ ایک دن ایسا تھا جب دنیا قائم ہوئی تھی، کن فایا کون، سائنس کے ساتھ قرآن نے بھی ثابت کر دی۔ اسی طرح سائنس نے بتایا کہ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ آنکھوں سے حسد قرآن نے بتایا، سائنس نے ثابت کر دیا، ریڈیشنز ہیں۔ دیکھو تم کھڑے ہو، پیچھے تصویریں بن رہی ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ پیچھے آ گیا۔ اسی طرح پھر سائنس نے ہی بتایا کہ کوئی ہے جو تمام معاملات کو سیٹ اپ کر رہا ہے، تم اپنے ذہن سے جو سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہو سکتا۔ اسی کو سائنس نے ثابت کر دیا، فیکٹر آف انپریڈکٹیبل، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تمام چیزیں ثابت ہو گئیں۔ اسی طرح حسد کے دو شعور ہوتے ہیں، یہ آخری بات ہے جو میں واضح کر دوں۔ ایک ہوتا ہے غیر شعوری حسد،
ابھی اندر ہی اندر کو کھچڑی پک رہی ہے، ابھی اندر ہی اندر وہ معاملات ہو رہے ہیں، یا دوسری زبان میں بولوں سائنس کی زبان میں، ابھی اس کی ڈینسٹی ابھی اتنی تیز نہیں ہوئی، ابھی اس کی جو حرارت ہے، اس کی جو ریڈیشنز ہیں وہ ابھی اتنی تیز نہیں ہوئی۔ اب آ گیا شعوری حسد، اب جب شعوری حسد آئے گا تو وہ اس درجے بھر گئی، اب اس کی انٹینسٹی بھی بھر گئی، اب وہ چاہنے لگا، اب اس کی وہ برائی پروان چڑھ گئی، اب وہ چاہنے لگا کہ اس کے اندر جو فضیلت ہے وہ ختم ہو جائے۔ پہلے وہ نہیں چاہتا تھا، پہلے اندر ہی کچھ نہ کچھ پک رہا تھا، اب وہ ریڈیشن بھر گئی، اب اس نے آنکھوں سے حسد ماری کہ اس کے اندر جو فضیلت ہے وہ چھن جائے، جو نعمت اس کو ملی ہے وہ چھن جائے۔ ایک ہے غبطہ، غبطہ جو میں نے حدیث میں شروع میں بتایا کہ رشک کر سکتے ہو، وہاں پر بھی حسد کا لفظ آیا ہے پر بریکٹ میں رشک آیا ہے، تو ایک حسد وہ ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ حسد نہیں کرنا چاہیے، تو دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں حسد ہو جائے، تو وہ ہے اصل میں غبطہ، لفظ ہے غبطہ۔ غبطہ ہے کوئی خیر آپ کسی کو میں دیکھتے ہو تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو خیر اس میں ہے وہ خیر مجھے بھی مل جائے، اور حسد کیا ہے کہ جو خیر اس میں ہے وہ اس سے چھین جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کو واضح کر دی، کیونکہ حسد کے اوپر جب آپ بات کرتے ہو تو وہ میں نے حدیث جب آپ کو سنائی تو پھر بندہ کہتا ہے یار وہاں پہ بھی تو حسد ہی ہو رہا ہے نا، تو وہ حسد نہیں ہے، الفاظوں کی ہماری کمی کی یہ ثبوت میں نے پھر آپ کو دے دیا ہے کہ وہ ہمارا غبطہ ہے، اس کو غبطہ بولتے ہیں، غائن طویں بے ہے، غبطہ، غبطہ کہ اس میں جو خیر ہے وہ مجھے بھی مل جائے، اس میں جو خیر ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ صرف چھننے کی وجہ سے وہ حسد ہو گیا، بد نظر بن گئی، اور بری نظر برحق ہے جو آپ پہ لگ سکتی ہے۔ تو یہ ہو گیا اس پوری صورت کا اصل میں مجموعہ کہ قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ میں آتا ہوں رب فلق کی، کس کے؟ ومن شر ما خلق، اس چیز کے جس شر سے جو اس نے پیدا کیا، یہ وہ شر آ گیا۔ ومن شر غاسق اذا وقب، وہ اندھیرا آ گیا اس کے شر سے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اب وہ میرا نفس آ گیا جو پھونکے مار رہا ہے، جو اپنی پھونکوں سے طاقت سے اگلے کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اب وہ جب کہ میرے نفس میں چلا گیا، میرے خون میں دوڑ رہا ہے، تو وہ کہاں سے نکلے گا؟ اب وہ میری آنکھوں سے نکلے گا، تو وہ میرے حسد پر ہے۔ اسی بات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، وہ جو جادوگروں والا پھونکے ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اب وہ کیونکہ نفس میں گھس چکا ہے، جو میرے پھونکوں سے نکل رہا تھا اب وہ پھونکوں سے اثر نہیں کر رہا، تو اب وہ کس سے اثر کرے گا؟ میری آنکھوں کی ریڈیشن سے، میرے حسد سے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ چند لائنوں میں بیان کیا، اس پوری صورت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہا کہ جیسے کہ باغبان پودا لگاتا ہے، پودا لگانا مقصد نہیں تھا، مقصد تھا اس کا پھل، وہ چاہتا تھا اس سے پھل ملے، اس پودے کو 4 قسم کی شر سے بچاتا ہے، 4 قسم کے شر سے بچاتا ہے۔ اب وہ پودے کو اپنی نسل رکھ لو، پودے کو اپنا ایمان رکھ لو، یا جو بھی آپ سمجھ لیں، مگر یہاں بات پودے کی ہے تو مثال بھی وہاں پر ویسے دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ پہلا شر، یعنی کہ وہ فرماتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کہ پہلے شر سے وہ اس کو بچانے کے لیے پودے کو وہ کیا کرتا ہے کہ چاہتا ہے کہ سبز خور یعنی کہ سبزی کھانے والے، پتے کھانے والی یعنی کہ بکری کو بچانا، کہ بکری نہ اس کو آ کے کھا جائے، تو اس پودے کے ارد گرد جالی لگا دیتا ہے، بکری اس کو نقصان نہیں پہنچانے لگی۔ وہ جو لفظ تھا من شر ما خلق، شر کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ تو تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ اسی طرح یہاں پر اس کی نسبت کو جوڑا کہ بکری تمہیں نقصان پہنچانے نہیں ہے، یہ تو اس کا نفس ہے، یہ تو اس کی نیت تمہیں نقصان پہنچانا نہیں، جیسے بچھو کا کاٹنا یا ڈنگ مارنا اس کی عادت ہے، اس کا نقصان پہنچانا نہیں۔ من شر ما خلق، جو تمہیں خلق میں جو ان معاملات میں شر نظر آ رہا ہے وہ شر تو نہیں ہے، وہ تمہاری بھلائی ہے، کیونکہ یہ اس کی نیت ہے۔ تو اس کے لیے جوڑنے کے لیے انہوں نے من شر ما خلق اس کے لیے جوڑا کہ وہ جو بکری نہ اس کو آ کے کھا جائے، پہلا شر اس کو یہاں پر نام لگا جائے۔ دوسرا شر کہ پودے کی نشرما نہ کہیں ختم ہو جائے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، جو میں نے آپ کو بتایا تھا اسباب حیات نہ اس کے ختم ہو جائیں، اس کے اوپر دھوپ آنی نہ بند ہو جائے، اس کا پانی نہ کم ہو جائے، تو انہوں نے جوڑا اس کو وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ کے ساتھ۔ اب اس کے اوپر کوئی اولے نہ آ کے گر جائیں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، کوئی اس کے اوپر پھونکے نہ مار دے، کوئی اس کو اوپر سے کوئی چیز نہ پھینک دے، اس کی پودے کی پروان کے اندر کوئی رکاوٹ نہ پڑ جائے۔
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور کسی حسد کرنے والا کو میرے پودے کو نہ کھینچ کے لے جائے۔ تو یہ 4 شر سے بچایا گیا۔ ایک شر وہ جو تمہیں لگ رہا ہے پر وہ شر نہیں ہے، تو اگلے 3 شر وہ تو انسانی اپنے داعیات کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت کے ذریعے ہمیں ان تمام شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انسانی بری نظر جو کہ حق ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی، جو نعمت کے ساتھ جو ہمیں سب سے بڑی یہ جو دین دیا اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس خالق رب کی، اس فلک کے رب کی، اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے ہمیں وہ شعور عطا فرمائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اس کی عبادت ویسے کرو جیسے کرنے کا اس کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح میں نے سورۃ اخلاص میں کہا کہ وہ توحید کا سب سے بڑا بلند مقام ہمیں عطا فرمائے، اور ان تمام معاملات کے لیے اس کی پناہ طلب کی جائے، کیونکہ یاد رکھو کوئی اور نہیں، بالکل نہیں، کوئی بھی نہیں جو تمہیں بچا سکے اس پانی کے کم ہو جانے پر، سورج کے نہ نکلنے پر، اور اس فلک کے وجود کے نہ ہونے پر، کیونکہ تم تو موجود تھے ہی نہیں، ہوگے، اور ایک وقت آئے گا تم نہیں رہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ اس اہمیت کو، اس فلک کے رب کو، فلک کے رب کی اہمیت کو اور اس کی عبادت کو اور اس کی عزت کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے ہمیں شعور عطا فرمائے، اور شر سے بچنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے جو یہ شر میں نے بیان کیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من آیات ذکر الحکیم۔ جو باتیں میرے منہ سے جذباتی طور پہ نکل گئی ہوں ان کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔